حضرات علماء کرام، چھوٹا سا سوال ہے کہ صبح کھڑے ہو کر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا اور بیٹھ کے تقریر کی، اور آج کہا جا رہا ہے اس وقت بیٹھ کے کیجئے، کھڑے ہو گئے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، موضوع کی نیت نہیں۔ مولانا نے ایک جملہ کہا تھا، ڈاکٹر اعظم صاحب نے، وصیت، وعظ اور تقریر۔ وصیت تو گھر والوں کے سامنے کی جاتی ہے، وعظ کے مرحلے میں پہنچے نہیں تو انہوں نے کہا اسی کو اجازت ہے تقریر کھڑے ہو کر نہیں کرنے کی جو عمر رسیدہ ہو۔ مجھے آپ سے بتانا ہے کہ میری عمر اتنی نہیں ہے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں اور مولانا فہیم اختر صاحب ہم عمر ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کی جوانی ابھی بھی تک جھلک رہی ہے اور اس سے پہلے ہم بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دونوں 55-56 کے آس پاس کے ہی ہیں۔ مجھے بتانا تھا میں ان سے زیادہ عمر کا نہیں ہوں، وہ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، علم میں، تقوی میں، نظم میں پڑھنے کے زمانے سے ماشاءاللہ ان کی صلاحیت صالحیت آج مولانا ڈاکٹر اعظم صاحب کو سننے کا موقع ملا، ہم نے خود استفادہ ان سے کیا۔ عزیز دوستوں، آپ اس کی امید نہ رکھیے کہ ہم 5% بھی مولانا اعظم صاحب کی جو شرطیں تھی خطیب اور تقریر کرنے والوں کے لیے اس پر اتریں گے۔ ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں لیکن پہلے سے معلوم ہوتا، لباس ایسا ہونا چاہیے سامنے والے کو متاثر کرے۔ کبھی زندگی میں شیروانی اور صدری نہیں پہننے کی کہ بس بعد پہن کے آ سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا۔ 5% جو ملنے کی امید تھی اس سے بھی ہم معلوم ہو گئے۔ زندگی میں نہیں پہنے۔ حضرت مولانا عرابی صاحب نے ایک دفعہ خوش ہو کر ندوے سے آنے کے بعد اپنے بکسے میں شیروانی لائے تھے۔ ایک دفعہ آئے بہت خوش ہو کے 10,000 روپیہ دیا، ایک دفعہ آئے کچھ اور دیا، ایک دفعہ کسی اور کام سے اللہ نے ان کی دل میں بات ڈالی، کمرہ بند کر دیا، کہہ رہے ہم اپنے پہننے کے لیے نئی شیروانی لے کر آئے ہیں، آج آپ کو دیں گے، پہن کے دکھائیے۔ میں نے کمرہ بند کر کے پہن کے دکھایا بھی، لیکن آج تک وہی رکھی ہوئی ہے، عادت نہیں ہے۔ جاپان جانے کے لیے وہاں سے ایک دفعہ دعوت نامہ آیا تو ہم نے ویزا اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو گیا ویزا، تو ہم نے وہی کونسلیٹ سے ہی بنگلور سے اپنے میزبان کو جاپان فون کیا، آپ نے انویٹیشن بھیجا تھا، ریجیکٹ ہوا۔ میں نے کہا یہاں سے جائیے نہیں، وہاں پہ مجھے نمبر دیجیے۔ تو میں نے وہاں سے دفتر سے پوچھا آپ کا نمبر دیجیے، جاپان سے میرے میزبان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، خلیق لوگ تھے، نمبر دیا۔ اسی وقت وہاں سے فون آیا اور پوچھا آپ نے ان کو ویزا کیوں نہیں دیا؟ لگے اتنا لمبا چھوڑا ان کے متعلق جو انویٹیشن میں لکھا تھا، گریٹ انٹرنیشنل اسلامک اسکالر، کوئی میچ نہیں ہو رہا تھا، ان کا دعوت نامہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ویزا کے لیے اپنا ہم مشن چھوڑیں گے، اپنی شناخت دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کیا ڈانٹا پتہ نہیں، 2 منٹ کے بعد بتایا پاسپورٹ دیجیے، ویزا مان کے دے دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی تہذیبی اور ثقافتی شناخت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر یہی جو ہے کیا بن جاتا ہے، اسٹیپ بن جاتا ہے ایک دن ایمان اور اخلاق کو چھوڑنے کا۔ کوئی بات نہیں۔ تو صبح جو بات آئی تھی، میں ایک شعر میں اس کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو زیادہ اچھا ہے۔ مجھے شعر شاعری سے مناسبت نہیں ہے، سمجھ لیا۔ میں اللہ کا 3 چیزوں پر بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے قاری نہیں بنایا، کاتب نہیں بنایا، شاعر نہیں بنایا۔ جتنے دنیا میں نخرے باز ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں ہوتا۔ جیب میں ڈال کے لے آتا ہے، شاعر سنانا ہے، اور نہیں سنائیں گے تو ماں بہن کی گالی بھی دیتا پیچھے جا کے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے حضرت سناؤ، نہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، پھر اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور جیب سے نکال کے سناتا ہے۔ کاتب کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتے تھے، اب تو کاتبوں کا تمہارا نہیں رہا۔ قاری بھی ایسے ہی، قرأت شروع بھی نہیں کرتا، پانی لا اور شکر پارے لا، کیا لا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قاری نہیں بنایا، شاعر نہیں بنایا، اور شعر شاعری سے ہماری مناسبت بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہتے۔ لوگوں کو بات سنتے ہی یاد ہو جاتے ہیں، سن سکتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، مجھے یاد نہیں، لیکن 2 4 10 20 شعر یاد ہوں گے۔ ایک شعر ایک جگہ پڑھا، بے سوز تپش بے دل خلی، بے سوز تپش اور بے
بے درد خلیش، بے سوز تبش بے درد خلیش ہے عمر ابدی لا حاصل. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی شمع مل گیا ہے. صبح کو بتایا گیا تھا، ہلکا سے اشارہ کیا گیا تھا. پھر آپ امید رکھیے اللہ کی ذات سے، اللہ آپ سے امت کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا کام دیں گے. ایک بات، ہماری زندگی کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے؟ شاید نے ایک جگہ کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہمارے مولانا شہباز صاحب کے، مولانا فہیم اختر صاحب کے بہت خاص استاد ہوں گے ہمارے، اور لاڈلے، اور ہم لوگ سب مولانا کے بعد وہ کسی کو مانتے ہی نہیں. شاعر ہے یہ، دین کی سرفرازی کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کے بس کی بات ہے، وہ کہہ دیتے تھے ایسا. اگر یہ شعر ان کے سامنے سنایا جاتا تو آن دی اسپوٹ کہتے تھے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ شاعر نے جو کہا اپنے حساب سے کہا، لیکن میں تھوڑا سا اس کے اندر ہلکی سی تبدیلی کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں میری زندگی کا مقصد تیرے دی پہ برقراری، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں زندگی تیرے دی پہ برقرار رہوں، میری زندگی کا یہی مقصد ہے. اگر یہ مجھے حاصل ہو گیا زندگی حاصل، اگر یہ حاصل نہیں تو زندگی لا حاصل. میری زندگی کا مقصد تیرے دی پہ برقراری، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب تیسرا چھوٹا سا شعر وہ ہے آج کے حالات، اس کی طرف مولانا فہیم اختر صاحب نے اشارہ کیا. جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہم نے اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا تو شاعر کی زبان میں کہیے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہمارا اس وقت کا سو جانا یا خاموش رہنا یا توجہ نہ دینا صدیوں تک اس کے اثرات رہیں گے اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں. اب مجھے آپ سے کہنا ہے کہ صبح سے جو فاضل ہمارے محاضرین کے علماء کے محاضرات ہوئے، اس کی روشنی میں اب جاتے جاتے بہت ساری چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے بھی اشارہ کیا. اب خلاصے کے طور پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور صبح میں نے کیا حضرت مولانا علی میاں صاحب اس کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا تھا قرآن مجید کا نکتے نکالنے کا، اور ختم نہیں ہونے والے نکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ وَالْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ہمیں سمجھتے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے جس سے دشمن ڈرے. لیکن اس کے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہیں، لیکن آج کا ہتھیار کیا ہے؟ دشمن کو خاموش کرنے کا. آپ کی قوت گویائی، آپ کی منطق، آپ کی دلائل، آپ کا اسلوب، آپ کا انداز، آپ کا طرز، سامنے والا کیا ہو جائے؟ آپ سے مرعوب ہو جائے. اس لیے کہ آگے جملہ جو اللہ نے کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس سے آپ کا دشمن کیا ہے؟ ڈر جائے. آج دشمن میزائل اور ہتھیار سے نہیں ڈرے گا، اور یہ بنانا ہمارے بس کی بات بھی نہیں، تو حکومتوں کا کام ہے. لیکن مخاطب پوری امت ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم، یہ نہیں ہے کہ اہل حکومت، اہل سلطنت، ہمیں بھی آپ کو بھی ایسے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے جو ہتھیار سامنے والے کو کیا کرے؟ مرعوب کرے اور متاثر کرے. کس سے متاثر کریں گے ہم؟ اس کی زبان میں جب بات کریں گے، اس کے اسلوب میں بات کریں گے، اس کی نفسیات کے مطابق بات کریں گے، اس کے ذوق کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق آپ اس سے مخاطب ہوں گے. ہمیں عام طور پر مدرسے والوں کو عصری علوم سے ناشنا سمجھا جاتا ہے، لیکن دو چار ہم ان کے سامنے اگر بحثیں کریں گے نا جغرافیہ کی اور سائنس کی، ان کا منہ بند نہیں ہو جائے گا، وہ خود بند ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے. مدرسے کے لوگ فلکیات سے متعلق دو چار چیزیں ان کو سنائیے اور کہیے یہ سب چیزیں میں نے مدرسے سے حاصل کی، دینی تعلیم کے دوران مجھے معلوم ہوئی. وہ حیرت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے یہاں مدرسوں میں یہ سب پڑھا جاتا ہے. ان سے کہیے یہ تو کچھ بھی ہم نے بھی آپ سے کہا نہیں، ہمارے پاس اس وقت تو اتنا بڑا مواد ہے، آپ سنیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے. جو چیزیں ہم نے پڑھی اس کا ہم نے امتحان دیا. تو اس وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امت کے سامنے
ہمیں جانا ہے. میں نے صبح بھی ایک جملہ کہا, 5% میں رہ کر ہم نے علم حاصل کیا, لیکن ہمیں کام کرنا ہے 100% پر. ان 95% لوگوں پر بھی کام کرنا ہے جو مدرسوں میں نہیں آئے, جو مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں اور نہیں آئیں گے, بلکہ ان کو مدرسوں سے آخری درجے کی الرجک ہے, وحشت ہے, بلکہ اس سے آگے میں کہوں گا نفرت تک ہے. لیکن ہم ذمہ دار ہیں ان تک بھی دین اور دین کی دعوت پہنچانے کے. اللہ نے مجھے اور آپ کو مکلف کیا ہے. پہلے سمجھنا چاہیے اس وقت جن لوگوں میں ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں 3 طبقات میں کام کرنے ہیں. کل تک 2 ہی طبقات تھے, مجھے معاف فرمائیں, 2 ہی طبقات تھے. یا تو ایمان سے محروم طبقہ تھا, ان تک ایمان کی دعوت پہنچانا, اور ایک ایمان والا طبقہ تھا جن کے اندر اصلاح کی کام تھا. 2 طبقات تھے. آج تیسرا طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو مومن سمجھا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہ زیادہ خطرناک طبقہ ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ایک بہت بڑی تعداد, میجورٹی تم میں ایسی ہے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہے, دنیا ان کو مومن سمجھتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. نہیں ہے, ان پر ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی ہے. ہمیں بیک وقت یہ نہیں کہ ہم اصلاح کا کام کریں گے یا ہم دعوت کا کام کریں گے. ہم بیچ کے جو طبقہ ہے امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اور ان پر ہماری توجہ اس وقت نہیں ہے. ہمیں ان میں ہی کام کرنا ہے. آپ کہیں گے ہم کہاں تک کام ان میں کام کریں گے؟ دیکھیے, ہمیں اگر 20 طرح کے کام کرنے پڑ رہے ہیں, ہم 21واں کام کریں گے. جس کے پاس فرصت نہیں وہ کہے گا مولانا مجھے امامت سے ہی فرصت نہیں, مجھے خطابت سے فرصت نہیں, مجھے اپنے پڑھانے سے فرصت نہیں, مجھے اپنے قضاء سے فرصت نہیں. بہانے کرے گا. تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. 50 کام کرنے والا 51واں کام کرے گا. جس کے پاس کام نہیں ہے وہ بہانہ کرے گا. اگر میں چاہوں میں اور 10 کام کر سکتا ہوں. میرا اور آپ کا وقت 20 کام کرنے کے باوجود ضائع جا رہا ہے. بہت بڑی ہمارے وقت کی ایک بہت بڑی, کیا میں سمجھتا ہوں, داد جو ہے ضائع ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ, میں نہیں کہتا آپ میں سے کوئی جس کے پاس واٹس ایپ ہے وہ ٹوٹل ایک دن میں 1 گھنٹہ واٹس ایپ استعمال اور فون استعمال کرتا ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس میں ایک آپشن ہے موبائل کے اندر, اس میں آپ کو پورا بتا دیتا ہے کہ آپ نے دن میں کتنے گھنٹے ٹوٹل یوٹیوب, فیس بک اور میسیجز اور فون کے لیے استعمال کیے. 2, 2.5, 3 گھنٹے سے کوئی کسی کا فون نہیں ہوگا. کوئی ہے, ہم تقریر کرنے بیٹھتے, مجھے معاف فرمائیں, اپنی تقریر کے دوران تو ہمارا موبائل بند رہتا ہے. آج پورے اسٹیج پر دیکھیے, ابھی آج تقریر چل رہی ہے, کتنے لوگوں کے موبائل کھلے ہوں گے. 2 سے 3 گھنٹے ہم میں سے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے, روزانہ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم اس میں سے 10 منٹ بھی ان موبائلوں کو, سوشل میڈیا کو, اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے تو 1 مہینے میں ہمارے کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ 10 منٹ کے حساب سے 1 مہینے میں کتنے منٹ ہوں گے بھائی؟ بولیے نا. 300. 10 مہینے میں 3000. 2 مہینے چھٹی کی چھوڑ دیجیے, 10 سال کے اندر 30,000 ہمارے گھنٹے ضائع ہوئے, لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں. ہم نہیں کر سکتے. کرنے والے 2 منٹ کے اندر انقلاب برپا کر رہے ہیں. یہ 20 منٹ کی کلپ, 20 سیکنڈ کی کلپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہی ہے. آدھی منٹ کی کلپ اسلام سے نکال رہی ہے. اور جتنے ماہر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے ماہر اگر کوئی ہے تو ہمارے چھوٹے بچے یا علماء. ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے, ہمارا فون خراب ہوتا ہے تو ہمارا بچہ چھوٹا, ہم اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں, بیٹا دیکھو فون نہیں چل رہا, بند ہے. وہ 7ویں پہنچنے والا بچہ کہیں جا کے اس نے ٹریننگ نہیں لی ہے, لیکن
ہم سے زیادہ ہمارے فون کو استعمال کرنا جانتا ہے کیا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد علماء کا نمبر آتا ہے. جتنے علماء استعمال کرتے ہیں کوئی نہیں استعمال کرتا. مجھے اور آپ کو بس پہلے سوچنا ہے. میرے سامنے اور آپ کے سامنے اس وقت امت کے 3 طبقات ہیں انسانیت کے. جو ایمان سے محروم ہیں, جو ایمان پا چکے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں. لیکن بیچ کا ایک طبقہ ہے جو ایمان سے نکل رہا ہے یا نکل چکا ہے, لیکن دنیا خود وہ اپنے آپ کو ایمان سے نکلنا نہیں سمجھ رہے ہیں. ایٹ اے ٹائم تینوں میں مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے. تینوں کا ٹیمپریچر جو کام کرنے کا ہوگا فرق ہوگا. میں نے کہا صبح تأمرون بالمعروف کہا, تدعو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہا. خیر کے لیے دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور معروف کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. لا اکراہ فی الدین کہا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جب دین قبول کرنے میں جو ہے مجبوری نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, پھر نماز نہیں پڑھنے پر, چوری کرنے پر کیوں ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ یہ تو اس سے بڑی بات ہے. شرک تو اس پر سزا ملنی چاہیے. دیکھیے لا اکراہ فی الدین ہے. ایمان آنے نہ آنے میں آپ کو اختیار ہے. ایمان کے اندر آنے کے بعد پھر آپ کو اختیار نہیں ہے. نماز پڑھنی پڑے گی, چوری چھوڑنی پڑے گی, دھوکہ چھوڑنا پڑے گا. آنے سے پہلے سوچئے, پھر آنے کے بعد مت سوچئے, سزا ملے گی. یہ آئے اللہ کی فرد محبت کی وجہ سے ہے. دنیا میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے, پاک کرنا چاہتا ہے, آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے. بتانا پڑے گا. دونوں میں فرق ہے. آج اگر ہمیں برادران انسانیت کے اندر کام کرنا ہے, ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا. ان میں 2 طبقات ہیں. ایک تو خدا کے منکر ہیں, مانتے ہیں, ملحد کہا جاتا ہے ان کو. ان میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے خدا کی ضرورت بتائی جائے. خدائی کو نہیں مانتا. جو لوگ خداؤں کے قائل ہیں اور ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہیں, ان کے درمیان آپ کو ثابت کرنا ہے ایک خدا. جو خدائی کو نہیں مانتا اس کے سامنے آپ جا کے تقریر کریں گے یہ خدا کی ضرورت, بات سمجھ میں نہیں آئے. وہ تو خدا بھی نہیں مانتا. دونوں کے لیے الگ الگ آپ کو اسلوب ہونا چاہیے. خدا کی ضرورت اور ایک خدا کی ضرورت محسوس ہوئی, اس کے بعد خدا کی ضرورت محسوس ہوئی, اس کے بعد ایک خدا کی ضرورت. معقولیت. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اگر ہم اس کے خالی ترجمے پر نظر رکھیں, استحضار ہونا, بات کو نیند نہیں آئے گی. قال لهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. جب بھی کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ظاہر بات ہے کون ہوگا, کافر ہوگا ہمیشہ کی جہنم میں. اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اس کا کوئی کام نا انصافی پر مبنی نہیں ہے, ظلم پر مبنی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس سے کہلوائیں گے میں جو جہنم میں جا رہا ہوں واقعی میں اس کا مستحق ہوں. اسی غلطی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. ابو جہل سے بھی پوچھا جائے گا, ابو لہب سے بھی پوچھا جائے گا, فرعون سے بھی پوچھا جائے گا, نمرود شداد حمان سے بھی پوچھا جائے گا. قول لقد جاءنا نذیر, میرے پاس اے اللہ ڈرانے والا آ چکا تھا, میں نے ہی انکار کیا. ڈرانے والا نبی بھی ہو سکتا ہے, نبی کا جانشین بھی ہو سکتا ہے. اس زمانے میں ان کے لیے ڈرانے والے کون ہیں؟ قرآن مجید ہے, یا پھر قرآن مجید پڑھنے والے ہیں, ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کو, اندور پہ رہنے والے ہماری پوری برادران انسانیت, اگر 50 لاکھ کی آبادی ہے, 5 لاکھ ہم ہیں, 45 لاکھ برادران وطن خالی اندور کے, میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے جہنم میں جائے, اللہ ان کو سب جنت میں بھیج ہدایت دے دے, جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کہیں اندور کے مدرسے سے یا اندور کے مسلمانوں سے مجھے اللہ تیرے ایک ہونے کا پتہ چلا تھا, میں نے ہی انکار کیا. ادھر ادھر مت جائیے.
آپ کے پاس جو ملازم آ رہا ہے صفائی کے لیے، بیت الخلا صاف کرنے کے لیے، چاہے چھوٹا کام کیوں نہیں کرتا ہو، دودھ دینے کے لیے، جس دکان پہ جا کر پڑوس میں آپ سودا لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، جو غیر مسلم عورت یا خاتون آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے 20 سال سے، جس غیر مسلم سے آپ کے تعلقات 25 سال سے ہیں، اس پوزیشن میں ہے، وہ کہے مولانا عبداللہ صاحب نے، مولانا عبدالرحمن صاحب نے اللہ تیرے متعلق مجھے بتایا تھا، میں نے ہی انکار کیا۔ اب بتائیے ظالم وہ ہے کیا ہم اس ملک میں؟ ہمیں شکایت ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم اہل حق ہونے کے باوجود، ایمان والے ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، ظالم وہ نہیں، ظالم ہم ہیں۔ ہم نے اللہ کا پیغام اللہ کے ان بندوں تک نہیں پہنچایا۔ جس دن سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد یہ ہلکا سا بھی ظلم کریں گے، ہماری دعاؤں کے بغیر اللہ ان کو ہلاک کریں گے۔ ظلم کی آخری حدیں پار کرنے کے باوجود اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے، انسانوں کی نظر میں ظالم ہے، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ابھی نہیں ہے۔ ظالم ہم ہیں، میں اور آپ ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ان تک ہم جا نہیں سکتے، وہ ہماری بات سنتے نہیں، بلائے تو آتے نہیں، ہے نا؟ کل تک آپ یہ بات کہہ سکتے تھے، میں نے صبح مثال دی، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے باطل کو لے کر، ہماری آنکھوں سے انہوں نے ان چیزوں کو گزارا جو ہم سننا اور دیکھنا اور تصور کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ آج ہمیں ان میں بھی کام کرنا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایمان کی توفیق دینا میرے اور آپ کے بس میں، نبی کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی دعوت ان تک پہنچانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ اندور کے لوگوں تک، ایم پی کے لوگوں تک، اس ملک کے لوگوں تک، دنیا میں جہاں بھی ہے، میں ایمان کی دعوت اپنے بس کے حساب سے پہنچا سکتا ہوں۔ میرے بس میں جو ہے میں اس کے لیے سوچوں گا، اللہ سے مانگوں گا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، ان کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں باطل کے جو طریقے ہیں ہم تک پہنچنے کے، انہی طریقوں کو انالائز کرنا پڑے گا۔ میں نے صبح کو ایک مثال دی چھوٹی سی، یاد ہے آپ کو؟ کیا مثال دی تھی آپ کو بتائیے؟ ہاں سگنل نہیں، اور ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو، ہاں کون بنے گا کروڑ پتی، ہے نا؟ ہم اس کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر صحیح کون بنے گا جنتی نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ کتاب لیتے نہیں، ہم کو اپنے پاس آنے دیتے نہیں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے تجربہ کیا، ایک نیوز پیپر ہے ڈیلی، انہوں نے جو ہے کنڈا میں اس طریقے کو آزمایا، روزانہ ایک صفحے کی ایک پیراگراف کے اندر سیرت کی باتیں ہوتی تھی، نمبر 1، سبق نمبر 1، نمبر 2، اور وہی نیچے سوالات ہوتے تھے اور وہی دیکھ کے جوابات لکھنے پڑتے تھے۔ ان کو شاید امید تھی کہ مسلمان پڑھیں گے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے جوابات لکھے، نہ چاہنے کے باوجود ان کی نظر سے سیرت گزری نہیں گزری۔ ٹھیک ہے ایک ہفتے میں نہیں گزری، لیکن 2 مہینے میں گزر گئی۔ یہی طریقہ ہمیں فقہ کے مسائل ہماری بچیاں جانتی نہیں ہیں، پڑھتی بھی نہیں ہیں۔ آپ اس طریقے پر تعلیم الاسلام کی ایک پیجز کو آپ دے کر روزانہ 5 10 انعامات رکھیے۔ آپ 100 روپے کے 200 روپے کے فون پے کرنا ہے، بینک جانا نہیں ہے، کون نہیں پڑے گا؟ طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، آپ ایک پیج کر دیجئے۔ آپ دیکھیے 100-200 سے شروع ہو کر 10,000 تک لوگ پہنچیں گے۔ ایک گھر سے 20 آدمی بھرے گا فارم، آن دی اسپاٹ 2 منٹ دیکھنا، 1 منٹ کے اندر جواب لکھنا، کون نہیں پڑے گا؟ اس کے بعد آپ کیا کیجئے، ان سب کے آخر میں بڑا انعام بھی دیں گے۔ ایک دن میں آپ کے 1,000 روپے جا رہے ہیں، 100 روپے کے 10 اسپانسر پکڑیے آپ کو جو ہے 200-300 اسپانسر پکڑنا ہے، یہی پورا ہو جائے گا آپ کا اصول۔ جس کو نمبر ملا، جس کو انعام آیا، اس کا نام اگلے گروپ میں مت رکھیے تاکہ نئے لوگوں کو ملے، ورنہ ہر دن اسی کو مل جائے گا تو لوگ مایوس ہو جائیں گے۔
10 کرتے کرتے ایک مہینے میں 300 آدمیوں کو انعام ملے گا. 1000 آدمیوں میں 600 آدمی بچ گئے. انگریزی میں بنائیے, ہندی میں بنائیے, اردو کے اندر بنائیے, یہ سب چیزیں ہماری تیار ہیں. سیرت کی کتابیں, عقیدے کی کتابیں, فقہ کی کتابیں, اخلاقیات کی کتابیں, وہی دیکھنا وہی پڑھنا. ہمارے یہاں ایک ڈپلومہ ہم نے کورس شروع کیا 40 دن کا, آج بھی چل رہا ہے الحمدللہ. ہم نے خاص کر ارتداد زدہ ہماری بچیوں اور بچوں کو سامنے رکھ کر ایک دن کا نصاب بنایا ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کا. وہ انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, اور ہندی میں آپ کے اجین کی مولانا طیب صاحب ندوی نے اس کا ترجمہ کیا. انگلش میں بھی ہے, ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کی دعائیں جن کا ذکر آیا انہوں نے کیا علی گڑھ سے. کئی جگہ سے چھپ رہی کتابیں, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. تو ہم نے کشمیر میں ایک کتاب اپنے ایک ساتھی کو دی. انہوں نے کہا وہاں کشمیر میں بڑی بے دینی پھیل رہی ہے. انہوں نے اس میں ایک چھوٹا سا پرچہ ہوتا ہے ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز کا, آخر میں وہ 40 دن کا کورس کرنے کے بعد 3 جلدیں اس کی ہیں. تو انہوں نے وہاں کی کالج کی بچیوں کو اور یونیورسٹی کے بچوں کو دیا. تو اس میں بچوں نے زیادہ حصہ نہیں لیا. کیوں؟ دعائیں یاد کرنا اور قرآن مجید یاد کرنا تھوڑا تھوڑا رہتا ہے اس کے اندر. دوسری جگہ تو چلا ہو, لیکن کشمیر میں نہیں چلا زیادہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, وہاں کے انجینئر تھے, ابھی میں کشمیر گیا تھا 1 مہینے پہلے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مولانا ہم ایسا کریں گے بچے بچیوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے, ہمارے یہاں کے حالات بہت خراب ہیں. لیکن کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم سامنے چیزیں دیں گے اور بائیں طرف اسی میں سے دیکھ کے لکھنا ہے. اب بچیاں سوچیں گے ہم تیاری کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہاں یا نا میں جواب کرنا, فل ان دا بلینک ہے, چوائس کرنا ہے, جوڑی بنانا ہے, کھانا پوری کرنا ہے, ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے جوابات دینے ہیں. ان کا کوئی بات نہیں. انہوں نے اعلان کر دیا آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں, پرچے کے اندر مواد ہے, اسی مواد کو دیکھ کے آپ کو جس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے جوابات دینے ہیں. جہاں 50 بچیاں نہیں آئی تھی, آپ یقین نہیں کریں گے 6500 بچیاں اس میں شریک ہوئی. نرد کی مقابلے میں غنیمت ہے. ان کی نظر سے تو گزر گیا نا بھائی. اس سوچنے کا انداز ہے آدمی کا, بھائی دعا یاد نہیں ہوئی, حدیث یاد نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں بھائی. 0 رہنے کے مقابلے میں 2% صحیح, 3% صحیح, دین تو آ گیا. اس کا ایک تجربہ ہمارے اور ایک ساتھی نے کیا کہ ڈپلومہ کورس وہاں پر شروع کیا انہوں نے جہاں پر ارتداد کے واقعات ہوئے تھے کوکن میں. ان کا نام مولوی عبدالمطلب ابھی بھی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے انہوں نے آٹو رکشا رکھا اور بچیوں سے کہا آپ کالج سے اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد صرف ایک آدھا گھنٹہ ہمارے یہاں آئیے, ہم آٹو بھیجیں گے, رکشا پہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ برقع پہننے کے عادی نہیں ہیں تو برقع بھی مت پہنیے. لپسٹک لگاتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں, اسکرٹ پہنتی ہیں, بال کاٹتی ہیں, کوئی بات نہیں, سب گوارا. وہ کتنا سمجھدار انسان ہے, وہ عقل مند ہے, عالم ہے وہ. اس نے کہا ایمان بچانے میں ان سب چیزوں کے چکر میں رہیں گے تو ایمان چلا جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ کمپلسری نہیں ہے ہمیشہ آتے رہنا, ایک دن اچھا لگے تو دوسرے دن آتا, پسند نہیں ہے دوسرے دن سے بتا. حضرت مولانا کہ بدعت کا تذکرہ مت کرو, سنت کہتے رہو, سنت بدعت کو کھا جائے گی. تو انہوں نے 21 بچیوں کو جمع کیا اور 40 دن کا نصاب مکمل کیا. اور جب جلسہ ختم ہو رہا تھا, مطلب اختتام اور انعامات کی تقسیم کا موقع تھا, میں ادھر سری ورتن ایک جگہ ہے وہاں گیا ہوا تھا. واپسی میں انہوں نے کہا کہ مولانا رک جائیے, مرود جنجیرہ ایک جگہ ہے اور یہاں پر ہمارے یہاں جو 21 بچیوں نے ڈپلومہ کورس کیا ان کو انعامات دینا ہے. میں گیا, مغرب کی نماز کے بعد جلسہ ہوا. مسجد میں مرد بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد سے باہر ایک کمرہ ہال تھا, وہاں پر وہ لڑکیاں ان کی والدین آئے ہوئے تھے, ان کی مائیں بہنیں. تو جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا عورتوں سے آپ چلے جائیے. ہم سے کہا بھی رک جائیے مولانا. ہم رک گئے. بچیاں وہاں سے جب نکلی, عورتیں نکلی, کچھ بچیوں کے ہاتھوں میں دستانے تھے اور پیر میں موزے تھے اور ان کا چہرہ پورا بند تھا. یہی وہ بچیاں ہیں مولانا جو بغیر برقعے کی آئی تھی, بے حیا لباس پہن کے آئی. ہم نے کوئی زور زبردستی ان پر نہیں کیا. قرآن مجید نے اپنا اثر دکھایا
آج جتنا ہم چاہتے تھے اس سے 10 گنا وہ پردے کے ساتھ جو ہے تیار ہو گئی. یہ ہے مجھ جیسے آپ جیسے ہوتے نا، مکتب میں آنا ہے، برقع پہننا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، بال کاٹنا بند کرنا ہے، لپسٹک نہیں لگانا ہے، اسکرٹ نہیں پہننا ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں، جس حالت میں تم چاہے آپ اپنی بہن یا بیوی کو لگا دیا، اور پھر وہ شاید پردے سے کچھ اپنا بھی دست دیتے تھے. یہ ہے اگر یہ حکمت عملی نہیں اپنائیں گے. اس پر جو ہے پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب جو ارتداد زدہ بچے اور بچیاں ہیں یہ مکاتب میں نہیں آئیں گے. یہ بڑے ہیں نا، نہیں آئیں گے. یہ مسجد کے ہال میں آ کے نیچے نہیں بیٹھیں گے. ان کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کوئی ہال کرایہ پر لیجئے، اس کی پارٹیشن کیجئے، ٹیبل کرسی لگائیے، اور 4 بچوں کا یا بچیوں کا بیچ بنائیے، اور ایک معلمہ کو اس پر متعین کیجیے. ایک بہن آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، یا کوئی معلمہ آئے، تھوڑا سا جن کو دین کا شعور ہے، دین کی باتیں جانتی ہیں، 4 کا بیچ بنا کر ان سے 300 روپیہ فیس لیجیے. 1200 مل گئے، 300 روپیہ ہاتھ کے ڈالیے. جو معلمہ پون گھنٹہ ان کو پڑھائے گی، اب 4 بچیوں کو ایک معلمہ پڑھائے گی، اس کی توجہ کتنی ہوگی. ایک معلم، ایک عالم 4 کالج کے بچوں کو یا یونیورسٹی کے بچوں کو یا نوجوانوں کو یا ڈاکٹر کو سمجھائے گا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، کتنا اس پر اس کی توجہ ہو اس بھیڑ کے مقابلے میں. لیکن پہلے سے طے کر دیجئے جتنی فیس آئے گی وہ پڑھانے والے معلم یا معلمہ کو میں دوں گا، بلکہ اپنے ہاتھ کا پیسہ ڈالوں گا. آج میں بتا نہیں سکتا، 50-60 جگہ یہ نصاب اسی طرح چل رہا ہے. لیکن نیت نہیں بگڑنی چاہیے. 1000 آگے 200 رکھ کے ان کو 1000 دیا، نہیں 1200 آئے. اب وہ بھی دلچسپی سے پڑھائے گا. اس سے کہیے 4 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی آپ کو فرصت ہو آئیے. پون گھنٹے کا کلاس ہوگا. ہر 4 بچے کے بعد ایک بیچ بنے گا، کیبن 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 کیبن. 4 بجے کا شروع ہو گیا، 5 بجے سے خالی ہے، 6 بجے سے خالی ہے، 7 بجے سے خالی ہے. 4 آپ کے بیچ بن گئے، 5 بچوں کے اور بچیوں کے. 4 گھنٹے میں آپ کے کتنے بیچ ہوئے؟ کوئی آپ پر بوجھ پڑا؟ 1 ٹائم انویسٹمنٹ. آپ نے اسٹارٹ میں کچھ کیا کیا؟ کمرہ ایک ہال کرایہ پر لے کر اس کے پارٹیشن بنا دیے. 5-5 ہزار روپئے ہم نے وصول کر دیے. 10 سال ہونے میں 50,000 روپیہ خرچہ ہے. اللہ تعالیٰ واپس دے گا. ہوا نہیں ہوا؟ اب اس ساتھ ہم کو بتا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے جو ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والے علماء کو اس نیت کے ساتھ مت کیجیے. اتنی تنخواہ مل رہی ہے اور اتنا کما رہے ہیں کہ وہ فل ٹائم پڑھا کے نہیں کما رہے ہیں. میں نے کہا ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا میں بھی اللہ محروم نہیں کر رہا. یہی 15 بچے اور 15 بچوں کو لاتے ہیں کہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، میں جب چاہے جا سکتا ہوں. اب یہ کورس ختم ہو گیا، ان بچوں کو ترغیب دیجیے کہ تھوڑا تھوڑا حفظ کریں. روزانہ ایک پاؤں صفحہ یاد کریں، آدھا صفحہ یاد کریں. انجینئرنگ کالج کی بچیاں، میڈیکل کالج کی بچیاں، CA کرنے والی بچیاں ان کورسوں کے ختم کرنے کے بعد الحمدللہ 1 سال کے اندر حافظ بن گئی، پارٹ ٹائم حفظ کے ساتھ. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم مکتب 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 اور وہ پرانے طرز کا مکتب چلائیے. کتنے لوگ آئیں گے اس میں؟ میں خوش ہوں میرے مکتب میں 300 بچے ہیں، لیکن میرے گاؤں میں 3000 بچے ہیں. 2700 بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مجھے اس پر توجہ دینی چاہیے. میرا نفس پھول رہا ہے. گزشتہ سال 250 بچے تھے، اب 300 بچے ہو گئے. جو بچ گئے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مالدار گھرانے کے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ابھی بھی ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب، رائے بریلی کے، کلکتہ میں رہتے تھے. اب اس وقت کہاں ہے پتہ نہیں مجھے. ہو نظم نعتیں پڑھتے ہو، کہاں پر ہے؟ وہی کلکتے میں. میں نے پہلی دفعہ ان کے یہاں دیکھا کلکتے میں 5-6 سال پہلے. اسکول کے نظام کی طرح انہوں نے مکتب کا نظام بنا دیا. یونیفارم الگ، بیگ الگ، آئیڈینٹی کارڈ الگ، ٹیبل کرسی سب الگ. اب ماں باپ کروڑپتی بھی ہے، اس ماحول کو دیکھ کے اپنے بچے کو بھیجتا ہے. 5 بچوں پر توجہ ہو رہی ہے. گئے یہاں سے نکالو 6 دن، آئے یہاں سے نکالو 12 دن. معلوم ہوا اب بچہ کچھ نہ کچھ روزانہ لے کے جا رہا ہے. ایک حدیث یاد کر رہا ہے، ایک دعا یاد کر رہا ہے، سورت کی 2 آیتیں یاد کر رہا ہے، 2 مسئلے معلوم ہو رہے ہیں. نورانی قاعدہ 8 مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ماں باپ بھی پریشان، کھڑا ہو جاؤ، برقع بنو، اس کو سنا اس کو سنا. زمانہ ختم ہو گیا.
بچہ روزانہ کچھ لے کر جائے. ایک دن چھٹی دیجیے, ایک دن پکنک رکھیے, ایک دن اسپورٹ رکھیے. 4 دن میں 3 دن پڑھائیے اس کو, اور 3 دن اس کام کے لیے آپ استعمال کیجئے. پھر دیکھیے آپ کے پاس بچے آتے نہیں آتے. ہمارے ایک ساتھی نے, ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں, سلیمان غالب ان کا نام ہے, مجھے ملے تھے. انہوں نے کیا کیا, بچوں کا کوچنگ اسپورٹس کا شروع کیا ہے بنگلور میں, اور بلاتے ہیں فٹ بال کی ٹریننگ, والی بال کی ٹریننگ, کرکٹ کی ٹریننگ, اچھے کوچز رکھ دیے انہوں نے, اور 1.5 گھنٹے کا پروگرام روزانہ. میدان تو فری ملتا ہے گورنمنٹ کا, اس کا میونسپلٹی کا خرچہ کچھ بھی نہیں, اور 1000 روپیہ فیس. ماں باپ خوش, گھر میں فالتو بیکار بچے ستاتے رہتے ہیں, جاؤ والی بال سیکھو, فٹ بال سیکھو, کراٹے سیکھو. اب اس میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آخر میں ان سے کہتے ہیں یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہیں. 5 منٹ ان کو ایک ہفتے تک وضو کرانا سکھاتے ہیں, 5 منٹ ایک ہفتے تک نماز پڑھانا سکھاتے ہیں. پھر ان کو سمجھاتے ہیں نماز چھوڑنے پر کیا عذاب ہے. یہی بچے کھیل کھیل کے ساتھ اچھے اسپورٹ مین بن کر گھر میں جا کے فجر کی نماز مسجد میں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے ہم عالم ہو کر کھیل, وہ بھی فٹ بال, وہ بھی والی بال, کوچ رکھنا, چاہے غیر مسلم کو رکھیے, کوئی بات نہیں. میرا آپ نہیں کر سکتے کیا؟ میں تو اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں. اتنا بڑا مدرسہ, اتنا خوبصورت مدرسہ, بہت کم جگہ اتنی اچھی عمارتیں, اتنے اچھے ہمارے فارغین ہوں گے. اثر کے بعد آپ رکھیے, گاڑی رکھیے, ہمارے اسکول کے کمپاؤنڈ میں روزانہ 1 گھنٹہ کھیل کی کوچنگ ہوگی. بچے آئیں گے نہیں آئیں گے, دیکھیے آپ 1 گھنٹے میں 15 منٹ دینی تعلیم ہوگی, 5 گھنٹہ کھیل کھلائیں گے. ہمارے پاس ابھی ہم نے اپنے اسکول کے اندر لوگوں سے کہا کہ ہم کس کا انتظام کریں گے, کراٹے کا انتظام کریں گے. کراٹے کے نام سے اسکول کے کانوینٹ چھوڑ کے بچے آ گئے. اب اس کے دیکھی, اب وہ بچہ کل لدھیانہ گیا, کل ہی میں بٹکل سے آ رہا تھا, آل انڈیا لیول پر اس نے کوالیفائی کیا. اب مجھے اس کی کراٹے سے کوئی مطلب نہیں تھا, کراٹے کے نام سے اس کو بلایا. اب کراٹے نے اس کے دین میں گھر پہنچایا. وہ ٹوپی پہنتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے, قرآن یاد کرتا ہے, حفظ کے شعبے میں شامل ہے اسکول کے ساتھ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. حرام تو نہیں ہے نا, جائز چیزیں سب اپنانی چاہیے حدود شریعت میں رہ کر, دعوت کی نیت کے ساتھ. بلکہ ہمیں بس بعض اوقات مخلوق چیزوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اگر ایمان کا مسئلہ ہے تو ہم جائز نہیں کہتے اس کو. تو ہمارا مدرسہ صرف 5% بچوں کا مدرسہ نہ ہو, ملٹیپل مدرسہ ہو. یہاں سنڈے کلاسز لگے, ہر اتوار کے دن ہمارے یہاں 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک یا 12 بجے تک کلاسز چلیں گے. اتوار کو چھٹی ہوگی, جمعہ کو چھٹی ہوگی, 5 دن ملے, 2 دن کھیل ہوگا, 1 دن پکنک لے جائیں گے, 2 دن بھی بچے پڑھیں گے. خود کہیں گے ماں باپ آ کے آپ 1 دن اور پڑھا دیجیے, 1 گھنٹہ اور پڑھا دیجیے. انہی بچوں کو آپ امتحان کے زمانے میں اپنے یہاں رکھ کر ان کا ٹیوشن کرائیے. ماں باپ پیسے دیں گے, 10 کا بچہ ہے, 8 کا بچہ ہے, 6 کا بچہ ہے. ہم اپنے مدرسے کے 500 بچوں پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. پارٹ ٹائم تعلیم کے لیے 2000 بچے میرے 5 لاکھ میں مکمل ہو جاتے ہیں, لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم 100%, شاید مولانا فہیم اختر صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ دین کا صحیح تصور جو علماء کے پاس ہے نا, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ معاف فرمائے. ہم گئی گزری حالت کے اندر بھی اس وقت اللہ کا شکر ہے, ہمارے مدارس جو رول ادا کر رہے ہیں اور جو رول ادا کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ہم اسکول چلاتے ہیں, ہم کالج چلا رہے ہیں, ہم یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں آئے ہیں, لیکن مجھے معاف فرمائے ان میدانوں میں آنے کے بعد دینی تعلیم پر ہمارا جتنا اعتماد بڑھا ہے اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں بڑھا تھا. اسکولوں میں, کالجوں میں کوئی تعلیم نہیں ہے, بیٹھے ہوئے پروفیسر لیکچر, وہاں معلومات ہے. علم کا تصور 100% آپ کو کہاں ملے گا؟ ہمارے مدارس میں ملے گا. مجھے بات یاد آ گئی, میں فلسطین گیا تھا, وہاں سے واپسی میں مصر بھی گیا. حضرت مولانا رابع صاحب کی اجازت سے گیا. ایک دفعہ پوچھا مولانا سے, مولانا کی منشا معلوم نہیں ہوئی فلسطین جانے کی.
پھر 2-3 سال کے بعد اور پوچھا میں مولانا جانا چاہتا ہوں فلسطین، مصر، شام اور اردن وغیرہ. مولانا نے کہا جائیے. تو میں واپس آیا، مولانا بے چین تھے وہاں کے حالات سننے کے لیے. میں نے کہا حضرت، اس کی فوراً بعد مجھے پھر چائنا جانا پڑا. میں نے دونوں جگہ کا موازنہ کیا. تحریر اسکوائر وہاں پر ایک بہت بڑا میدان ہے. میں رات میں گیا، مولانا غفران صاحب جانتے ہیں، کہاں آ جائیں گے نہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جامعہ ازہر کے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اسی زمانے میں وہ تحریر اسکوائر پر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا. ساتھی نے سنایا کہ ہمارے یہاں مصر میں جامعہ ازہر کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے کہ جمعہ کے دن خطبے میں یہودیوں کی مذمت کرنے والے آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے. عیسائیوں کو برا بھلا کہنے والی جو آیتیں ہیں اللہ کو حق ہے اور قیامت تک رہے گی. میں نے کہا اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوا آپ کے یہاں؟ بات بات پر احتجاج ہوتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں. کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر یہی ایک سرکولر ہماری بھگوا حکومت کی طرف سے بھی نکلا ہوتا نا تو ہندوستان کی سڑکیں بھر جاتی. افسوس ہے اتنا بڑا قرآن میں ترمیم اور تحریف ہے نہیں. کن آیتوں کو مت پڑھی، آیتیں تو پڑھنے کے لیے آئی ہے، آیتیں سنانے کے لیے آئی، آیتیں عمل کرنے کے لیے آئی. آپ منع کر رہے ہیں. کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ دین کا لبادہ اوڑھ کر. وہاں کی حالت اچھی نہیں لگی. میں خیر فلسطین کے حالات پر تو میں کہتا نہیں، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے آج کل کے حالات کے پس منظر میں. اگر وہاں کی میں کوئی بات کہتا ہوں تو چھوڑ دیجیے. چائنا میں نے دیکھا وہاں بھیڑ بہت ہے. جمعہ کا دن تھا، 10:30-11 بجے ہم لوگ جائیں مسجد میں گئے چائنا کی. وہاں پر اندر جگہ نہیں ملی ہم کو، کمپاؤنڈ میں نماز پڑھنی پڑی. اور اسلامی ملکوں میں ہم جو ہے 12 بجے بھی گئے، 12:10 کو اذان ہوتی تھی، کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا حضرت یہ فرق کیا ہے؟ اس کی طرف مولانا ڈاکٹر فہیم اختر صاحب نے اشارہ کیا. میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں، خود اعتمادی ہمیں ہونی چاہیے. اندلس میں ہم نے جو حکومت کی یہاں سے بہت اچھی حکومت کی. یہ لال قلعے، یہ تاج محل کچھ بھی نہیں. تلئی اور آسٹریلیا اور کرناٹک کے اندر آج بھی گئی گزری حالت میں جو وہاں کی عمارتیں ہیں اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اعلیٰ درجے کی فن تعمیر کا نمونہ اگر کہیں ہے تو وہاں دین ختم ہوا. نہ صرف دین ختم ہوا بلکہ دین والے جو ہے کنورٹ ہو گئے عیسائیت کے اندر. میں نے پوچھا حضرت سے، حضرت یہ فرق کیا ہے؟ بڑی گہری نظر تھی حضرت مولانا رابع صاحب نے. ایک ہی جملہ کہا، وہاں مدارس ختم تو نہیں ہوئے، مدارس کنورٹ ہو گئے اسکولوں اور کالجوں میں اور نام مدارس کا رہا. اور ظلم و زیادتی کے باوجود چائنا سے مدارس ختم نہیں ہوئے، کسی نہ کسی حالت میں مدارس باقی رہے. یہی وجہ ہے ہندوستان میں ہزار ظلم و زیادتی کے باوجود، ہزار مسائل کے باوجود دین کا شمع، دین کی غیرت کا جو چھوٹا سا حصہ باقی ہے آج رہی نے منت ہے ہمارے مدارس کا. جس دن سے مدارس نہیں رہیں گے اور حکومت جان چکی ہے، دشمن جان چکے ہیں، یہ جو انرجی مل رہی ہے مسلمانوں کو گئی گزری حالت میں، ہمارے اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے، اس کو بہت ناگفتہ بھی ہے. انسانی تاریخ میں ایسی بدتر حالت کم از کم ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ہے منشیات میں، بے حیائی کے اندر، میں بتا نہیں سکتا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے اور ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ایک بات تو ہے، غیرت کا ایک شمع ہمارے اندر باقی ہے. اس غیرت کے شمع کو باقی رکھنے میں 100% حصہ مجھے معاف فرمائے ہمارے اس کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مدارس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں. مدارس کی عمارت سے ان کو غصہ نہیں، مدارس سے نکلنے والے اسکالر اور دانشوروں سے ان کو غصہ نہیں ہے. مدارس سے نکلنے والی جو چنگاری ہے ایمان کی حرارت جو ہے اس پر ان کی نظر ہے. اس حرارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے مدارس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں؟ اسکولوں اور کالجوں سے بدلنا چاہتے ہیں. اس میں بچ جائیے، میں اخیر میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے برادرانی انسانیت کے اندر. 3 سٹیج ہیں. ایک نئی نسل ہے، ایک مڈل طبقہ ہے، ایک حیت اتھارٹیز، IAS افسر، IPS افسر، پارلیمنٹ کے ممبر، وزراء، گورنر، جو بھی ہے. ہم نے اس کے لیے چھوٹے سے 3 طریقے اپنائے. ان کو توحید سے آشنا کرنے کے لیے قرآن کا کہیں نام نہیں لیا. مولانا علی میاں صاحب کی کتاب اسد النبی
جس کے سب سے بڑے کیا کہتے ہیں مداح اگر کوئی تھے مولانا تصور صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودری تھے قصص النبیین کی، اور مولانا عبدالمجید دریا آبادی تھے۔ اس کتاب کو ہم نے جو قصے ہیں 11 نبیوں کے، ہم نے اسٹوریز کے نام سے، جیسے کتابیں آتی ہیں کہانیوں کی ملٹی کلر کے اندر اسٹوریز کے نام سے، اس کو ہم نے قرآن اور اسلام کے نام کے بغیر شائع کر دیا، کول 5 کہہ دیا، اندر قصہ حضرت ابراہیم کا، ونڈرفل ڈریم کہہ دیا، لکھا اس کے اندر حضرت یوسف کا قصہ، کیمل حضرت صالح کا قصہ، اویج حضرت نوح کا قصہ، میریکل حضرت عیسیٰ کا قصہ۔ اب یہ باتیں، یہ کہانی کی کتابیں اعلیٰ قسم کے خاندانی لوگ بھی دیکھتے ہیں، ملٹی کلر میں چھپی ہیں، تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہیں سے گزرتے ہوئے مال میں دیکھتے ہوئے، جب قصہ لا کے بیٹے کے کہنے پر باپ لا کے دیتا ہے، بچہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، پھر باپ جو ہے اٹھا کے دیکھتا ہے میں بھی دیکھوں کون سی کتاب لا کے دیا ہوں۔ اب یہ قرآن مجید کا قصہ ہے، چاہے ترجمہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا اثر کرتا ہے۔ یہی قصے لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ نئی نسل جو ہمارے برادران انسانیت کی ہے، پہلے کنفیوژن پیدا ہو گیا، ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کے قصے سے۔ اب کیا صحیح ہے، اس کے بعد پھر صحیح کی تلاش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک بالکل نیو جنریشن کے اندر دعوت پہنچانے کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے۔ ہمارے پاس 5 کتابیں چھپ چکی ہیں ملٹی کلر کے اندر۔ ایک بیچ کا طبقہ ہے، سیرت کے مسابقہ جیسے ہم نے بتایا، انعام کی لالچ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بٹکل میں آنے کے بعد جب یہ بات سنی، ایک جملہ کہا مولانا نے، بہت کیا کہتے ہیں بہت قیمتی جملہ تھا اور تجربے کا جملہ تھا۔ مولانا نے فرمایا، دیکھو بھائی، جس نے غیر جانبدار ہو کر قرآن مجید کو کہیں سے بھی پڑھا ہے وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہا۔ جس نے پہلے سے طے کر لیا ہے چاہے پورا قرآن مجید پڑھے وہ ایمان نہیں لاتا، مجھے ایمان نہیں لانا ہے۔ لیکن نیوٹرل ہو کر جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، حدیث شریف سنتا ہے، وہ ہدایت پائے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ کا انتظار میں ہے کب میرے بندے مانے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، جیسے میں نے بتایا، ہائر اتھارٹیز کا، یہ انعام کے لالچ میں نہیں آتے، ان کے لیے 10-20 ہزار 50 ہزار کوئی روز 1,00,000-2 لاکھ روپیہ رشوت لینے والے کیا کریں گے؟ یہ گورنر آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ ہم ان کو قرآن مجید دیتے ہیں، چھپکی لیتے ہیں، ان کا پی اٹھاتا ہے، گاڑی پر رکھ دیتا ہے، گاڑی سے ان کی گھر میں شو روم میں چلا جاتا ہے، اور ہم کچھ فوٹو آ گیا کہ ہم نے گورنر صاحب کو، منسٹر صاحب کو کیا دیا؟ قرآن مجید دیا۔ قرآن مجید رکھنے کے لیے دیا تھا کہ شو روم میں لے جا کے رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دیا، اس کے پاس فرصت ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ بھی ہم نے آزمایا ہے، اس پر بھی کام شروع کیا ہے، ابھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے تک پہنچائے۔ ہم نے ایک لیٹر کیا تیار اور بڑے آدمیوں کو لکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس صدی کی 200 منتخب انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے تاثرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شائع کر رہے ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر آف پیس، اور آپ کی مجھے صرف 1 یا 2 صفحے کا تاثر چاہیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ تاثر جب آپ کا آئے گا، ہماری کتاب جو چھپے گی اس کا نمونہ ہم نے بنایا ہے، بہت ملٹی کلر کے اندر اس کا ٹائٹل بنایا ہے، اور اندر آپ کا ٹائٹل کے اندر، کتاب کے اندر آپ کا آرٹیکل کیسے چھپے گا؟ دائیں طرف آپ کا فوٹو ہوگا، 4-5 لائن میں آپ کا تعارف ہوگا، اور بقیہ بچی ہوئی لائنوں میں آپ کا آرٹیکل ہوگا، اور یہ کتاب دنیا کی 5 زبانوں میں چھپے گی، انٹرنیشنل، عربی، ہندی، انگلش، اردو، اس طرح 5 زبانوں میں ہم کتاب چھپے۔ اب آدمی سوچتا ہے صدی کے 200 لوگوں میں میرا انتخاب ہوا اور میرا آرٹیکل دنیا کی 5 بڑی زبانوں میں چھپ رہا ہے، میرا فوٹو بھی آئے گا، تو ہم جو اس کو کتاب دیں گے نا اس خط کے ساتھ، وہ 2 صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 100 صفحہ ضرور پڑے گا۔ یہ لکھے گا پروفیٹ محمد اچھے ہیں، وہ سوچے گا میرا آرٹیکل سب سے ممتاز ہونا چاہیے، کوئی چیز ڈھونڈے گا، ڈھونڈنے کے لیے روزانہ نہ صحیح 10 دن میں 1 مہینے میں وہ ان کتابوں کو پڑھے گا۔
ہمارا پیسہ وصول ہوا نہیں ہوا. اس کے بعد اس کتاب کو ہم شائع کریں گے اور کتاب کو جب شائع کریں گے ان لوگوں کو بلائیں گے. اب ہمیں 200 آدمی چاہیے. اب ہم خط لکھ رہے ہیں 2000 آدمی کو. 1000 آدمی تو ملنے سے معذرت کر دیتے ہیں, 1000 آدمی وعدہ کرتے ہیں اور 500 آدمی کوشش کرتے ہیں. آئے گا کتنا؟ 200 ہی. اب مجھے 200 چاہیے, مجھے محنت کرنی چاہیے, جا کے ان کے پاس دینا پڑے گا. سر ہمارے ادارے کی طرف سے ایک کتاب شائع ہو رہی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 200 جینیس ترین لوگوں کی نظر میں, اس میں کچھ مسلمانوں کو بھی ڈال دیجیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمپل بنایا. اب یہ کام ہم نے حضرت مولانا اسرار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا کہ ان کی بڑے تعلقات ہیں پارلیمنٹ کی. انہوں نے کام شروع کرتے کرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب ہم نے پھر مولانا محمود مدنی صاحب سے بات کی, ان کی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ایک ایک اسٹیٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ میں کوئی بڑی شخصیت ہو جس کو لوگ جانتے ہوں, ان کی طرف سے یہ خط جائے. تو یہ کام ہو جائے گا. ہر ریاست سے 200 آدمی ہم کو ملیں گے, تو یہ 20,000 آدمی 20 کروڑ لوگوں پر بھاری ہوں گے. جب اس کا اجرا ہوگا تو یہ لوگ خود آئیں گے اور کتاب ہم ایک فری دیں گے, 10 خود خرید کر لے جائیں گے. ہمارے 2000 کتابیں یہ خود بخود جو ہے بک جائے گی. کیوں؟ اس کا آرٹیکل اس کے اندر ہے, لوگوں کو دکھائے گا. اب تاثرات کس کے ہیں؟ غیر مسلموں کے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کل کو انشاءاللہ اگر اللہ ایمان نہ دے اس کو, اللہ کرے ایمان مل جائے گا. اگر بالفرض نہیں بھی ملا تو کم از کم یہ آدمی پھر اسلام کی مخالفت نہیں کرے گا. ایک طریقہ, دوسرا طریقہ, تیسرا طریقہ. اب سیکنڈ گروپ پہ آئیے. سیکنڈ گروپ پہ آپ کو کام کرنا ہے ارتداد زدہ علاقوں میں یا ارتداد زدہ لوگوں میں. اس کا طریقہ یہی ہے, ان کی نفسیات کے مطابق یا تو آن لائن کلاسز شروع کیجیے یا پارٹ ٹائم کلاسز شروع کیجیے, سنڈے کلاسز شروع کیجیے, ویکینسیز کے اندر سمر ویکیشن کے اندر کلاسز شروع کیجیے. کیا ہے؟ ایک 10 دن کا سمر کیمپ. سمر کیمپ 1 دن گھومنے لے جائیں گے, 2 دن اسپورٹس ہوگا اور 6 دن ہمارے یہاں پڑھیں گے اور 1 گھنٹہ پڑھیں گے. اب اگلے سال یہ جو بیچ آئے گا 1 گھنٹے کے لیے نہیں آئے گا, 2 گھنٹے کے لیے آئے گا, 10 دن کے لیے نہیں آئے گا, 20 دن کے لیے آئے گا. ایک مرتبہ قریب کرنے کے لیے آپ نے ان کو کیا کر دیا, 10 دن کا. لیکن ایک ماحول, ایٹماسفیئر کو ایسا دیجیے مدرسے کی طرح نیچے بیٹھ کے پڑھنے کا نہیں. ٹیبل, کرسی, اچھا کمرہ, بیچ بیچ میں ریفریشمنٹ, یونیفارم, ID کارڈ, یہ سب دیجیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ گھر میں لے کر جائے. ایک واقعہ سنائیے, ایک عملی سنت بتائیے ان کو. ماں باپ بھی خوش ہو جائے گے. رات کو جلدی سونے لگا, باوضو سونے لگا, 10 دن میں اس کو 10 صورتیں یاد ہو گئی, 10 دعائیں یاد ہو گئی. پھر کہے گا اتوار کو بھی میں آؤں گا, پھر کہے گا بڑی چھٹی کے اندر بھی میں آؤں گا. ماں باپ بھی بھیجیں گے اس کو. تو آپ کا کام مکتب اچھی چلانے کے بچوں کے لیے ایک نارمل مکتب نہیں چلانا چاہیے, ان کے حساب سے چلانا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول تھا, جن کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے ان کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ہے. وہ ٹیبل پہ کھانا کھلا رہے ہیں, آپ کہیں گے سنت کے خلاف ہے میں بھاگ جا, نہیں. اپنے گھر میں بلائے, اندرا گاندھی بھی آئی تو نیچے بیٹھ کے مولانا کے ساتھ اس نے بات کی, پھٹی کرسی مولانا نے رکھی. صدر بھی آئے, مولانا کے پاس یہ نہیں تھا, لیکن ان کے یہاں جاتے تھے تو اپنا ذوق اور اپنا مزاج ان پر غالب نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا, حضرت تھانوی کا واقعہ سنایا. دیکھنا چاہیے, ایمان بچانا ہے تو ہمارا موقف الگ ہونا چاہیے, طرز الگ ہونا چاہیے. امان پلانا ہے, ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا, آپ اس کو ڈانٹے. ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بددین کو بھی آپ دیندار بنا سکتے ہیں اور دیندار کو بھی آپ بددین بنا سکتے ہیں. بات کر کے بے سلیقہ ہو کریم, بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. ایک آدمی جمعہ بھی نہیں پڑھتا, روزانہ نماز پڑھنا دور کی بات, آپ ٹوٹی پہ ہاتھ رکھیے, بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں. آپ بولیں گے نماز نہیں پڑھتا, جمعہ نہیں پڑھتا, اچھے مسلمان. مسلمان بولنا مجھ کو بھی اچھے مسلمان بولنا ہے, اس کو نہیں بولنا. بس ایک نماز پڑھتا ہے سال میں, وہی بقرعید کی, بکرا قربانی ہونے کی وجہ سے, عید الفطر کی بھی نہیں پڑھتا. آپ ان سے جا کے کہیے اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ کا شکر کہ مسلمان بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب بقرعید کی نماز سے عید الفطر کی نماز میں آئے گا, پھر جمعہ کی نماز میں آئے گا. ایک آدمی ایک نماز اس نے چھوڑ دی, کیسے بدترین آدمی ہے,
آپ کے دادا بڑے عالم تھے، شرم نہیں آتی؟ سنت چھوڑتے ہیں، سنت چھوڑتے چھوڑتے اس کی فرض بھی چھوٹ جائے گا، پر آپ ذمہ دار بنیں گے۔ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کری، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، ان کے حساب سے بات کیجیے۔ جن میں مجھے کام کرنا ہے ان کے مزاج، ان کی نفسیات کو آپ سامنے رکھیے۔ ان کے لیے ایک تو میں نے بتایا ڈپلومہ کی کورس شروع کیجیے آپ، 40 دن کا نصاب، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ منگا لیجئے، یا یہاں پر مولانا غفران صاحب ہے، مولانا حسان صاحب موجود ہیں، حسان صاحب، تو کچھ انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ یا تو ہفتے میں 1 دن آئیں، یا روزانہ آئیں، یا 3 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک جب چاہیں وہ آئیں، چاہے 2 بچے ملیں، 2 بچیاں ملیں، اپنے گھر میں شروع کیجئے۔ الحمدللہ میں نے بتایا بہت جگہوں پر شروع ہوا، اور ڈاکٹر انجینئر سب لوگ اس میں شریک ہوئے، آج بھی چل رہا ہے۔ اس میں ہماری طرف سے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے اور مارک شیٹ ملتی ہے، انعام ملتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 100 روپیہ فیس ان سے لینا ہے، اور ان سے جو ہے ایڈمیشن کی اور ماہانہ فیس ان سے آپ 300 روپیہ لیجیے، 400 روپیہ لیجیے۔ اگر ایک آدمی دے نہیں سکتا، کسی کو اسپانسر بنائیے، بھائی ایک آدمی دینی تعلیم سیکھ رہا ہے، 1 مہینے میں 300 روپے کا خرچ آ رہا ہے، وہ 1200 روپے 1500 روپے پورے آپ کو کس کو دینے ہیں؟ اس عالم کو دینے ہیں جو وقت دے گا۔ یہ گھنٹے کے اندر وہ 5 بڑے لوگوں پر توجہ دے کے روزانہ 1 دعا یاد کرائے گا۔ لیکن قرآن یاد کرانے میں درجہ حفظ اور شعبہ حفظ کی طرح ان پر محنت مت کیجیے۔ عین غین قاف، لحن جلی اور لحن خفی میں فرق کیجیے۔ لحن جلی سے بچ گیا، اس کے بعد لحن خفی پر آئیے۔ پہلے دن سے 100% جب تک ہر دوئی کے معیار پر نہیں اتریں گے تو اس کا نورانی قاعدے کا 1 صفحہ بھی 2 مہینے میں نہیں ہوگا۔ اس پہ 1 خطبہ یاد ہو جائے، زبان پہ چڑھ جائے، پھر اس کے بعد درست کرنا ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ رہا میں لحن خفی کی گنجائش ہے، نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن چونکہ ابھی اس کے پاس نہیں ہے نا، روز کچھ لے کے جانا ہے۔ ایک روزانہ اس کتاب کے اندر ہم نے اسلام سے متعلق شکوک شبہات کے جوابات بھی دیے ہیں، کیونکہ وہ کالج کے پڑھے ہوتے ہیں یا دوسرے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ 4 بیویاں کیوں مرد کو، طلاق کا حق مرد کو کیوں، خلا کیوں، فلاں کیوں، فلاں کیوں، اس طرح کے جوابات ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک بچے کا ذہن بن جائے گا، ایک بڑے کا ذہن بن جائے گا۔ 40 دن میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، 40 دعائیں یاد ہو جائیں گی، 40 عملی سنتیں آئیں گی، 40 سورتیں یاد ہو جائیں گی، فقہ کے مسائل پر ایک طرح کی نظر ہو جائے گی، طالب الاسلام پر عقائد اور سیرت پر اس کی نظر ہو جائے گی۔ یہ ہے کورس ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کا۔ بڑے بچے بچیوں کے لیے 10ویں کے بعد کوئی بھی ہو اپنے گھر میں شروع کیجیے، کوئی نہیں ملے گا، اپنی بیوی سے کہیے یا کوئی اپنے رشتہ دار بہن کو لے کے آئیے۔ اگر بالفرض آپ کو نہیں ملا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے پردے سے ان بچیوں کو آپ پڑھائیے، اور کوئی کمرہ لے کر یا اپنے گھر میں بلا کر لڑکوں کو بھی ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ سمر کلاسز چھٹیوں میں اگر ان کی چھٹی 30 دن کی ہے، 30 دن ان سے مت لیجیے۔ ان کے تقاضے آئیں تو الگ بات، لمبا وقت ان سے مت لیجیے، صبح 8 بجے آ کر 2 بجے جانے کا، بلکہ آپ کیجیے 10 بجے سے 2 بجے تک۔ ہمارے یہاں جامعہ صالحات چلتا ہے، 3 سال کا کورس ہے، 550 بچیاں پڑھتی ہیں، ہم لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے اس کی۔ ہم نے دیکھا بہت سارے بچیاں کالج میں میڈیکل اور انجینئرنگ کرتی ہیں، ہمارے یہاں اتنا رواج نہیں ہے وہ الحمدللہ، لیکن ادھر شوق ہو گیا، فوراً کی شادی ہو جاتی ہے، دینی تعلیم کا موقع نہیں ملتا، انگیجمنٹ ہو گیا، اب 2 مہینہ باقی ہے، 3 مہینہ باقی ہے، تو ہم نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے آ جاؤ، 40 دن کا کورس کرو، 2 مہینے کے لیے آ جاؤ۔ تو ماں باپ ماں بن گئی ہے بچوں کی، ہم نے ایسا وقت رکھا ہے، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں 9 بجے تک، ہم نے کہا 9:30 بجے آ جاؤ، ان کے بچے واپس آتے ہیں 12 بجے، ہم نے کہا 11:30 بجے آپ کو چھٹی دیں گے۔ اس طرح تقریباً 40-45 مائیں آ گئی اور رو کر واپس گئی، آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا طہارت کے مسائل کیا ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اگر ہم پہلے دن سے کہتے کہ 3 سال کا کورس کرنا ہے، کالج کی بچی ہے، چھٹی ہے، ہم نے کہا اثر بعد آئیے، آدھا گھنٹہ آئیے، اب اس کے ساتھ ہی وہ بچی آتی رہی، یہاں تک کہ یہ کورس ختم ہو گیا، اس نے حفظ داخلہ لیا، اور شادی سے پہلے اس کے 18 پارے یاد ہو گئے، 18 پارے یاد ہونے کے بعد چھوٹ جائے گی وہ، قرآن اس کو چھوڑے گا نہیں۔ شادی کے بعد بھی وہ حاملہ ہے، جس دن اس کی ولادت ہونے والے بچے کی، اس دن بھی اس نے قرآن مجید یاد کیا، اور دوسرے دن وہ بچہ جنما۔ قرآن مجید اپنا اثر دکھائے گا، ان کے اندر کام کرنا ہے۔ اور آن لائن کلاسز ہمارے یہاں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں،
آپ لوگ آئیے، چھوٹا سا شہر ہے، بڑا کام نہیں ہوتا ہے. ہمارے کچھ نوجوانوں نے فارغ ہو کر آن لائن لرن قرآن کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، اور 24 گھنٹے جب بھی امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، شاید $2-4 ایسا کچھ لیتے ہیں. 5,500 بچوں کو روزانہ 20 آدمی قرآن مجید سکھاتے ہیں 100 سے زیادہ ملکوں میں. اور وہی فارغ ہو کر علماء اصل کے بعد وہاں جاتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں جاتے ہیں. فل ٹائم تھوڑے سے ہیں، باقی پارٹ ٹائم. 1 گھنٹہ پڑھا 3,000 روپیہ، 2 گھنٹہ پڑھا 6,000 دے دو. اب کوئی بھی فارغ وہاں جاتا ہے. 20-22 علماء روزانہ ان کے پاس موبائل الگ الگ ہے، قرآن مجید سکھاتے ہیں. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم سکھاتے ہیں. امریکہ میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہو تو 50 پاؤنڈ چاہیے، $100 چاہیے. یہ تو آپ کے اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں. اپنی بہن کو لگائیے، اپنی بیوی کو لگائیے، اپنی بیٹی کو لگائیے، اپنی ماں کو لگائیے. عورتوں کو مت پڑھائیے، آپ عورتیں مردوں کو نہ پڑھائیں. ایک گروپ بنا کے ان کو دیجیے اور شروع کیجیے. اپنے گاؤں کے اندر جو بچیاں گھر سے نہیں آ سکتی، ہم آن لائن قرآن سکھائیں گے. ہفتے میں 1 دن ان کو بلائیں گے، مہینے کے آخر میں بلائیں گے. تو کیا نہیں ہو سکتا ہے سر؟ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا پڑے گا. یہ کوئی دانشور اور اسلامک اسکالر نہیں کرے گا. اسلام کا صحیح تصور اس کے پاس نہیں ہے. میں اپنی خطابت کے ساتھ، اپنی امامت کے ساتھ، اپنے قضاء کے ساتھ، اپنے اہتمام کے ساتھ، اپنی نظامت کے ساتھ یہ سب میں روزانہ کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو. اللہ نے اس کے لیے دروازے کھولے. ہمارے ایک ساتھی ہیں کوکن میں، ابھی میں گیا تھا، وہ بتا رہے ہیں، آپ کو بتانا نہیں چاہیے، میں تقریباً جو ہے 100 سے زیادہ لوگوں کو پارٹ ٹائم قرآن مجید سکھاتا ہوں. اور الگ الگ کیبن بنائی ہیں انہوں نے. میں نے کہا آمدنی تو نہیں بتائی. میں نے کہا کتنی فیس لیتے ہو؟ میں نے اس کی حساب لگایا، اس کو خود بتا دیا. اس کو شاید پتا نہ ہو آپ 65,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں. اور ماں باپ بھی خوش ہیں. میرا بچہ جاتا ہے، 3 بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جو اما پارا وہ 2 مہینے میں ختم کرتا تھا، 15 دن میں ختم کر کے آیا. 20 منٹ دے رہا ہے نا استاد اس کو. اور ماحول ایسا بنایا، مائک لگایا، ٹی وی لگایا، اے سی لگایا، سب لگایا. 1 ٹائم انویسٹمنٹ 65,000 روپے اس کے ایسی آ گئی 2 مہینے میں. اس کو دیکھا دیکھی ماشاءاللہ اور لوگ تیار ہو گئے. کمانے کے لیے سبب کی، لیکن اللہ اس کی برکت سے آپ کو دنیا کے اندر بھی محروم نہیں کرے گا. مجھے سوچنا چاہیے، مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ میں تیری دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ڈال، میرے دل میں ڈال، مجھے بتا. میں نہیں جانتا کیسے کرنا، تو جانتا کیسے کرانا. کرانا تیرا کام ہے، توفیق دینا تیرا کام ہے، نیت کرنا میرا کام ہے. میں اپنے بس کے اندر جو ہے میں کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے صرف اندور کے لیے اور ایم پی کے لیے، پوری دنیا کے لیے قبول کر. آپ دیکھیں گے، یقین نہیں کریں گے اللہ کیسے کیسے کام لیں گے. میں ایک بورنڈی گیا تھا، اخیر میں واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ساتھی ہیں گجرات کے مولانا خلیل مظاہری. بورنڈی میں وہ تقریباً 16 سال سے ہیں. وہاں جا کے کچھ وہاں کی زبان نہیں جانتے. اور بورنڈی میں ایسی غربت ہے. ہم وہاں سے تنزانیہ گئے اور راونڈا گئے، یوگنڈا گئے، ایتھوپیا گئے، بہت سارے ملکوں میں گئے. ایک ہی سفر میں 3 دن 4 دن. ہم کیلا کھا کے چھلکا بھی پھینکتے تھے نا، جانوروں سے زیادہ جو ہے اس پر بچے ٹوٹ پڑتے تھے. ایسی دھوپ وہاں پر ہے. بچوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، لڑکوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ بھوک سے ایسے تڑپتے ہیں، راستے میں جو مل جاتا ہے جانور کھانے کا وہ بھی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں اندر سے جل گئی اور پیٹ مجھے بڑے ہو گئے. ایسا حال وہاں پر ہے. اور کرسچن مشنری وہاں پر پوری کام کر رہی. ہم بورنڈی سے تنزانیہ جا رہے تھے، رات کو ہمیں پہنچنا تھا. ہماری اسلامیہ کی کتابیں وہاں تنزانیہ میں پڑھاتے ہیں. وہاں نے کہا وہاں کالے افریقی لوگوں میں اسلامیہ چلتی ہے، چلیے وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں. ہم 2-2:30 بجے بورنڈی سے نکلے کار سے، رات کو 9 بجے پہنچے. 2 کاریں تھیں، پورا صحرا تھا. تنزانیہ تو بہت بڑا ملک ہے. جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ رکے، کٹل ملا. ہم لوگ پٹکل میں کھاتے ہیں، کٹل یا شاید کھاتے نہیں ہو، فروٹ کے طور پر میٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلے، کہیں پر بھی کوئی نہ آدم تھا. ایک جگہ ایک کمپاؤنڈ نظر آیا اور 2 عمارتیں بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی. ہم نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، ان کا نام جبریل تھا، نو مسلم ہیں بیچارے، بہت نیک ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟
کہنے لگے یہاں پر مسلمانوں کے پلاٹ بننے والے ہیں اور یہ زمین جو ہے کسی کمپنی نے لی ہے, یہاں پر پلاٹ بننے والے ہیں, لیکن ابھی پلاٹ بنے نہیں. ان پلاٹوں میں سے 2 پلاٹ کرسچن مشنری نے خریدے ہیں. ایک پلاٹ کے اندر ہاسپٹل بنایا ہے اور ایک پلاٹ کے اندر اسکول بنایا ہے. معلوم ہو جیسی آبادی ہوگی, اب کوئی آپ جیسا آدمی وہاں پر جائے گا اسکول بنانے کے لیے, لوگ کہیں گے پاگل ہے, اتنا اچھا اسکول بنا ہوا, آپ کیوں, میں وہاں جاؤں گا, وہاں کی فیس کم, وہاں فری ہے. ہمارے ایمان کو چھیننے کی ان کو 100 سال پہلے فکریں اور منصوبہ ہے, لیکن ہم خاموش ہیں. اس شخص نے وہاں پر جا کے جو کام کیا یہ بتا نہیں سکتا. ان کی بیوی اچھی گھرانے کی ہے, مالدار گھرانے کی. وہ وہاں پر جا کے بس گئے, 16 سال سے تقریباً ہیں. کالی بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا انہوں نے اور بڑا گھر لیا کرائے کا, اور یہاں سے پیسہ شاید جاتا تھا ان کو ان کے گھر سے. اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, ناٹے کر کے ہیں, زیادہ کوئی ہوشیار اپنے پڑھنے کے زمان میں شاید نہیں رہے ہوں گے. کالی بچیاں ان کو گھر میں رکھا انہوں نے رات میں, بدن پہ ہڈی مٹی تھی, وہ ان کی نجاست وہ صاف کرتی تھی. ان کی بیوی 50 بچیوں کو روزانہ پکا کے کھلاتی تھی. وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. آج وہاں پر انقلاب آیا ہوا دین کا. ہم لوگ بازار سے گزرتے تھے, چھوٹے بچے نعرے لگاتے تھے, خلیلی خلیلی, کہتے کہ یہی بچے تھے جن کی مائیں ہمارے گھر میں آ کے نجاست کر کے جاتی تھی. آج ان کے بچوں کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ مکتب کے اندر اور اتنا اچھا قرآن پڑھنے میں بتا نہیں سکتا. وہاں سے وہ تنزانیہ گئے, یوگنڈا گئے, راونڈا گئے, کئی ملکوں میں گئے. آج 8-9 ملکوں میں ان کا کام چل رہا. ایک تنہا آدمی صلاحیتوں کے بغیر صرف اللہ کی توفیق سے, اللہ سے اس نے مانگا, آج اس کو وہاں پر اللہ نے اس کو فاتح بنا دیا. اللہ مجھ سے آپ سے کام نہیں لے سکتا. اللہ کے بندے میں اور آپ بھی ہیں. میں مانگوں تو صحیح اللہ سے, میں اپنے حساب سے کیوں مانگوں گا, میں تو اللہ کے حساب سے مانگوں گا. اللہ کی قدرت, اللہ کا خزانہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. میں دنیا کے لیے مانگوں گا, میں انسانیت کے لیے مانگوں گا, پھر اللہ مجھ سے کام لے گا. کیسے کام لے گا میں اور آپ نہیں جانتے. کام لینے والی ذات اس کی ہے. تو یہ مجھے آپ کو کام کرنا ہے, مکاتب کے نظام کو ایک ماڈرنائز کرنا ہے کہ 100% ہمارے بچے آ جائیں, اور بڑوں پر بھی محنت کرنا ہے, اقتدار زدہ علاقوں میں بھی اور اقتدار زدہ لوگوں میں بھی ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر, تھوڑا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے مدرسوں کو سنڈے کلاسز, سمر ویکیشن میں, بڑی چھٹیوں میں, اور کیا ہے عصر کے بعد کھیل کے نام سے, ٹیوشن کے نام سے اپنے اس مدرسوں میں لا کر ہمارے بچے, آج 700 اس جامعہ اسلامیہ میں ہیں, 7,000 بچے ہو جائیں گے. چاہے 50 کلومیٹر سے آئے, ہم گاڑی خرید کے ان کو لانے لے جانے کا انتظام کریں گے. میکسیمم بچے اپنی فیس دیں گے, پھر ہمارے ایک ماحول بنے گا. مدرسہ فل ٹائم کیا ہے, مدرسہ بچوں کے لیے نہیں ہے, پارٹ ٹائم دینی تعلیم کا انتظام ہے. 700 بچے فل ٹائم پڑھتے ہیں اور 2,300 پارٹ ٹائم بچے پڑھتے ہیں, اور 700 بچوں پر 70 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اور ان پر جو ہے 2,700 بچوں پر 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اور اس کی برکت سے ان کا ایمان بچتا ہے. اسی مدرسے میں کرنے کا کام نہیں ہے. آپ اپنی مسجد میں شروع کیجیے, آپ اپنے گھر میں شروع کیجیے, کرائے کا کمرہ لیجیے. یہ مکاتب کے نظام, حضرت مولانا رابع صاحب سے ہم نے پوچھا ہے, مقبول صاحب سے ہمارے محتمل, حضرت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں, دن بدن ہمارے مدارس پر, مساجد پر ان کی نظریں ہیں. مولانا نے ایک ہی جملہ کہا, اب مدرسوں پر بھی ان کی نظریں ہیں, مدرسے کل کو کیا ہوں گے کہا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں تو دین کی فکر کرنی ہے. ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے صرف اور صرف مکاتب کا. ہم مکاتب کے جال کو پھیلائیں اور اس کو پہلے سے زیادہ مستحکم کریں. حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ مکاتب میرے گھر میں ہے, مکاتب میرے محلے میں ہے. کوئی اسکول تو نہیں پرمیشن لینے کی, میں مکتب کا نظام قائم کروں گا, لیکن اس پرانے طرز کے مکتب کے نظام سے ہم جو ہے 100% احاطہ نہیں کر سکیں گے امت کے نونہالوں کو. جب تک نئے طرز کے ہم جو ہے مکاتب اور نئے ٹائپ کے اور نئے انداز کے ان کو نہیں سکھائیں, نہیں پڑھائیں گے, ہم جو ہے کور نہیں کر سکیں گے. 2 باتیں ختم ہو گئی, برادران انسانیت تک, بیچ کے طبقے تک, اخیر کا جو ہمارا طبقہ ہے اصلاح امت کا, یہ بھی کچھ کم مظلوم نہیں ہے. میکسیمم ہمارے بچے اس وقت جا رہے ہیں مشنری اسکولوں میں.
مجھے معاف فرمائے، بہت سارے شہروں میں جانے کا موقع ملتا ہے، ہمارے علماء کے بچے ممبر اور محراب پر کھڑے ہو کر مشنری اور کرسچن اسکولوں کے خلاف بولتے ہیں، اور ان کے بچے ننگے لباس کے ساتھ، میں اس کو ننگا لباس کہوں گا، بے حیا لباس کے ساتھ انگریزی کے شوق میں مشنری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ بس انگریزی آتی ہے، جملے بولنے آتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم ان کے خلاف بولتے رہیں؟ اندھیرا اندھیرا کہنے سے اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا چراغ جلائیے، چاہے اس کی روشنی نظر نہ آئے، 10 آدمی چراغ جلائیں گے، روشنی کہیں ہو نہ ہو، لیکن میرے سر کے سامنے تو ہوگی، میرے پیر کے نیچے تو ہوگی۔ میں سوچتا رہوں گا مجھ سے کیا ہوگا؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے، بلکہ 54 سال پہلے، 1972 میں آپ کے اسی علاقے کے قریب اجین میں تقریر کی تھی۔ مولانا کی کتاب ہے پیام انسانیت کی تقریروں کے اس پر، اس کتاب کے اندر مولانا نے اجین میں وکلا کے درمیان ایک تقریر کی تھی۔ چھوٹا سا مجمع تھا، اتفاق سے اجین میں وہ صحافی مجھے ملے جو اس زمانے میں اس تقریر کے اندر موجود تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ میں نے جب بات سنائی وہاں پر ہمارے علی پبلک اسکول میں، انہوں نے کہا میں خود اس تقریر میں موجود تھا، میں خود گواہ ہوں۔ مولانا نے جملہ کہا، نئی نسل میں اس وقت انتداد اور الحاد بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ مولانا یورپ اور امریکہ سے واپس آئے تھے، مولانا ایک آنکھ سے معذور تھے، ان لوگوں کو پوچھئے، آپریشن ہو گیا تھا۔ میں مولانا کے متعلق کہتا تھا، ہمیشہ بھی کہتا ہوں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مولانا علی میاں صاحب پر جتنا اللہ نے آخری درجے کی بصیرت عطا فرمائی، اس صدی کے اندر آپ اس کی مثالیں بہت کم پیش کر سکتے۔ آنے والے حادثات کو بھاپنا، خدشات کو بھاپنا اور اس کی پیشن گوئی کرنا۔ اگر کوئی ریسرچ کا کام کرے ڈاکٹریٹ والا، مولانا علی میاں صاحب کی خالص بصیرت پر ان کی کئی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ برما گئے، مولانا نے کہا اگر آپ نے برادران وطن میں کام نہیں کیا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آپ کی کوٹھیاں، برما میں مسلمان آخری درجے کے مالدار کاروبار میں تھے، کام نہیں آئیں گی۔ مولانا واپس لڑ کر لکھنؤ پہنچے نہیں، وہاں انقلاب آ گیا اور زمین بوس ہو گئے مسلمانوں کی مارے۔ سب مولانا کی پیشن گوئی ہے۔ 1972 میں مولانا نے کہا نئی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ الحاد اور ارتداد آ رہا ہے، اور یہ الحاد اور ارتداد اس وقت آ رہا تھا، اکا دکا واقعات میں تھے۔ 1972 میں ہماری عمر 2-4 سال کی تھی، اس وقت کون سنتا تھا، کون سمجھتا تھا؟ اس وقت مولانا روتے تھے، مولانا روتے تھے، میری امت کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا۔ مولانا ایک خاص دعا پڑھتے تھے مجلس میں، اکیلے ہوتے تھے، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اور اگلا جملہ کہتے تھے، اپنے گھٹنے پر ایسے مانتے تھے، غیر خزایا غیر خزایا غیر خزایا، اللہ شرمندگی کے ساتھ اپنے پاس مت بلا، رسوائی کے ساتھ مت بلا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اس سے زیادہ قابل رشک موت کیا ہو سکتی تھی۔ مولانا اس زمانے میں روتے تھے، پانی کے آنسو۔ میں کہتا ہوں مجھے معاف فرمائیں، آج اگر مولانا ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو خون کے آنسو روتے، مولانا کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اس خطرے کو انہوں نے بھاپا تھا، وہ خطرہ اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا۔ اس کو واقعہ سنائے، مولانا نے اس وقت کہا تھا اس کا حل صرف یہی ہے کہ ایک الحاد اور ارتداد مشنری اصلی اسکولوں سے آ رہا، کرسچن مشنری تعلیم گاہوں سے آ رہا۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح اپنے تعلیمی ادارے بنائیں جس کی بنیاد دین پر ہو، اور وہاں جیسے دین سے نکالنے کا کام ان اصلی اداروں سے ہوتا ہے، ہمارے اصلی اداروں سے دین پر باقی رکھنے کا کام ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب دیں گے جو مسجد کے مینار تعمیر کرنے پر اور سرائے تعمیر کرنے پر اور یتیم خانے تعمیر کرنے پر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کا نقش ان کے دلوں پر قائم کرنے کی نیت ہو، کمانے کے لیے کمرشل بیس پر نہیں بنائے۔ اور یہ بھی کہا تھا اس میں ایک جملہ مولانا کا ہے، ایک کام آپ کے علماء کو کرنا چاہیے،
لیکن علماء جب کام کو کریں گے تو مخالفت کن سے ہوگی؟ دنیا داروں سے نہیں ہوگی، حکومت سے نہیں ہوگی. علماء کو علماء ہی تانا دیں گے. مدرسہ چھوڑ کے شیخ رضی اچھے خاصی تھے، معتدل تھے، مدرسہ چلانا مشکل، اور پھر اسکول کی لائن میں آ گئے. اب بچے سب تمہارے اسکول میں آئیں گے تو مدرسے کا کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو تانا دیں گے، میاں کس جھنجٹ میں پڑے ہو. ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا. ہم بھی دین کے تھوڑا بہت درد رکھتے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی اس وقت کام نہیں ہے. 100% بچے آپ کے مدرسوں میں نہیں آ سکیں گے، ہمارے خواہش اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے. ہمیں اس کا متبادل دے کر ہی کام کرنا پڑے گا. مصباح مولانا فہیم اختر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت اتنی بڑی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارا ایک نعرہ ہے، ہمیں مسلم اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے مسلم اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم اسکولوں کی، ہمیں اسلامک اسکولوں کی ضرورت ہے. مسلم اسکول جس کو مسلمان چلاتا ہے، لیکن وہاں سب ننگے ناچ ہوتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، کفریہ شرکیہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کا اسکول ہے، لیکن غیر مسلم کی اسکول سے بدتر اس کا اسکول ہوتا ہے. ہمیں نہیں چاہیے اسے مسلم اسکول، ہمیں اسلامک اسکول چاہیے. چاہے چلانے والا غیر عالم ہو، وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہو، وہاں بے حیائی نہیں ہوتی ہو، جہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی ہو، جہاں قرآن کی تعلیم کمپلسری ہو. ہمیں چاہیے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نعرہ ہم نے جوڑا ہے. اسکولوں کے قیام کا مقصد تعلیم بہانہ ہے اور ایمان نشانہ ہے. تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے. کچھ دنوں کے ساتھ اور ہم نے جملہ اس کے ساتھ جوڑا، ایمان نشانہ اور ایمان بچانا. ایمان بچانا، اس نیت کے ساتھ آپ اسکول قائم کیجیے. کوئی ساتھ دے نہ دے، ہمارے باپ معاف فرمائیے، بعض لوگ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اسکول اللہ پرمیشن لینا، عمارت بنانا، بچوں کو لانا. تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. میرے نزدیک سب سے آسان ہے اگر آپ نیت کر لیں، نرسری کے 15 بچے جمع کر دیجئے. آج ہمارے خود کے بچے ہیں نرسری کے، بھائی کے، بہن کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے. 3 سال سے 4 سال کے بچے آپ کے پاس آ گئے نا. 15 سے 20 بچوں کو جمع کیجیے. کوئی کمرہ کرایہ پر لیجیے، 2 کمرہ، اور پرمیشن نرسری LKG UKG کا آسانی سے مل جاتا ہے. آپ کو صرف انویسٹمنٹ کرنا ہے شروع کے اندر، ڈپوزٹ دینی ہے. یا کوئی اچھا گھر لیجیے آپ 3 بیڈ روم کا، 15,000 کا ملے گا نا. کتنی ڈپوزٹ ہوگی؟ 50,000 ہوگی. آپ 10 ساتھی مل کر 5-5 ہزار روپے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. ایک چھوٹا سا ٹرسٹ بنائیے جس میں 4-5 آدمی ہو. سوسائٹی پر بنائیے، سوسائٹی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ہر سال رینیول کرنا پڑتا ہے، پبلک انٹرفیئر ہوتا ہے. تو آج کے حالات کے حساب سے ٹرسٹ بنانے میں 2-4 ہزار روپے خرچ نہیں ہوتے. کرائے کا آپ نے گھر لے لیا، اسی سال آپ نے ارادہ کر دیا اور اپلائی کر دیا اپنے اسکول. بڑا اسکول آپ مانگیں گے نا، حکومت کی طرف سے اتنے آسانی سے نہیں ملے گا. بڑی زمین، بڑی عمارتیں. اب چھوٹا مانگے، آپ کو 3 سال تک آپ کا اسکول چلتا رہے گا چھوٹی جگہ پر. 3 سال کے دوران آپ کو تجربہ ہو جائے گا نا. پھر 3 سال کے دوران سے آپ زمین ڈھونڈیے، عمارت بنائیے. جو پہلے دن سے ہی آپ جو ہے بکرے کے چکر پہ رہیں گے. نہ بکرا ہے، نہ مرغی ہے، نہ انڈا ہے. کل کی مرغی سے آج کا انڈا اچھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو 1 لاکھ مسجدیں گوارا ہے، لیکن ایک ایسا اسکول گوارا نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ آپ سے نہیں کہے گا آپ اسکول مت بناؤ. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. آپ بناؤ تو مولانا فہیم اختر صاحب کا جو مولانا آزاد یونیورسٹی اس ٹائپ کا بناؤ. بھٹکل میں الیاس صاحب نے جو بنایا ہے نا اس طرح بناؤ. اب آپ کو سوچنے میں 1 سال لگتا ہے، زمین دیکھنے تلاش کرنے میں 2 سال لگتا ہے، بھاؤ تاؤ کرنے میں 3 سال لگتا ہے، پیسہ جمع کرنے میں 4 سال لگتا ہے. یا تو آپ مر جاتے ہیں، آپ کے ساتھی مر جاتے ہیں. مرغی کے چکر میں انڈا بھی نہیں ہے. کون جیے گا تیرے ظلم کے سر ہونے تک؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں بولتا ہوں اگلے سال کی بات کرنا تو یہاں مت بیٹھیے.
اس پر جا کے شروع کرنا ہے، کوئی مشورہ نہیں کرنا. حضرت میں نے کہا نا وہ حضرت سے مشورے میں ڈالنا، مشورے میں رکھنا، وہاں سے جواب آنے میں پھر 3 مہینے لگتے ہیں. نہیں، آپ کو جا کے شروع کرنا. آپ کے ساتھی تیار نہیں ہوئے، میں شروع کروں گا. ہمارے ساتھیوں نے شروع کیا. جب ہم نے مولانا علی میں اسلامک یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع کیا، ہمارے ایسے ساتھی آئے جنہوں نے اپنے گھر میں شروع کیا، جن کے پاس 10 پیسے نہیں تھے. یہاں تک کہ کمرے بنانے کے لیے ان کو نئی شادی شدہ اپنی بیوی کے زیور بیچنے پڑے. میں نام لے کے بتاؤں گا آپ کو. اتنے پریشان ہو گئے لیکن ہمت نہیں ہاری. اللہ نے ان کی مدد کی. آج ان کی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، اللہ نے بنائی. آپ ہمت مت ہاریے. ساتھی تانا دیں گے، حکومت سے مسائل آئیں گے، میں جیب کے پیسے ڈال کر اسی سال اگر انشاءاللہ شروع کروں گا، میرے اللہ کے ساتھ مدد ہوگی. 15 بچے کوئی دے نہ دے لیکن تبلیغی انداز میں کام کیجیے. ابھی سے بینر بنائیں گے، پرچے چھاپیں گے، حکومت کی نظر میں بھی آئیں گے، لوگوں کی نظر میں بھی آئیں گے. حکومت کم ستائے گی، اپنے لوگ زیادہ ستائیں گے، علماء تانا دیں گے اور دوسرے لوگ کے اسکول کے لوگ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑیں گے. یہ علماء اس لائن میں آ گئے نا، ہمارے بچے کم ہو جائیں گے. تجربہ بتا رہا ہوں. خاموشی سے تبلیغی انداز میں کام کریں. تبلیغی انداز، خاموشی سے اندر اندر. 1 سال 2 سال آپ کو پرمیشن نہیں بھی ملا فرسٹ اسٹینڈرڈ کا، اگلے سال آپ نے LKG کھولا. وہ اتنا انلیگل نہیں ہوتا. پھر 1 سال آپ کے پاس اور رہا، UKG کھولا. 3 سال تک آپ کو تجربہ ہو جائے گا. پھر آپ شہر سے 10 کلومیٹر زمین خریدیے. 50 لاکھ کی زمین وہاں 5 لاکھ میں مل جاتی ہے. تینوں کلاس یہاں رہیں گے، گاڑی رکھیں گے، بچے آئیں گے جائیں گے، ختم ہونے کے بعد. سستا ہے کہ نہیں پروجیکٹ؟ اگر آپ چاہیں گے تو ہمارے 100% علماء کی نگرانی میں یہ ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا دانشوروں نے شروع کیا، ہمارے علماء کے ساتھ ان کی نیتیں بگڑ گئی، مخلوط تعلیم آ گئی، نام کا اسکول رہ گیا. جب تک ہماری فکر کے علماء، ہمارے نظریات کے علماء اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے پوری پاور کے ساتھ، ہم 100% اسلامک اسکول کا تصور نہیں کر سکتے. ہمیں اسکول بھی کھولنا ہے، ہمیں مکاتب بھی چلانا ہے، مدرسوں سے الگ بھی نہیں ہونا ہے. فرصت نے حضرت، میں نے حضرت مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کا کام اور دھیما بھی ہو جائے، آپ کو مدرسہ نہیں چھوڑنا ہے، پڑھانا ہے. آج اس کی برکت ہم محسوس کرتے ہیں. امامت نہیں چھوڑنی ہے. امامت میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، آپ کروڑپتی بھی بن جائیں، آپ پیسے دے کے امامت کیجئے. امامت کا جو فائدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، انسان وقت پر نماز کو پہنچتا ہے. ہمارے 2-3 ساتھی ہیں بٹ کرتے کروڑپتی بن کے ندوے سے فارغ ہے، ان کا کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن وہ امامت آج بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اسی بہانے وقت پر ان کی نماز ملتی ہے. 50 آدمی کو پال سکتے ہیں، ایسا اتنا پیسہ دیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں اسٹیل کا کاروبار، سیمنٹ کا کاروبار، بھٹکل کے 2 نمبر کے 1 نمبر کے ہمارے تاجر ہیں، وہ بھٹکل کے ہمارے علماء، لیکن انہوں نے امامت نہیں چھوڑی. وہ بھی چھوٹی سی مسجد پکڑی ہے اور پیسہ دے لیتے اور وہاں جا کے امامت کرتے ہیں. اوپر سے پیسہ آپ کو دینا پڑے. امامت مت چھوڑیے. اپنے مدرسے سے تعلق ختم مت کیجیے اسی کے ساتھ، چاہے گھنٹے کم ہو جائے، بلکہ کہیں پیسے دے کر امامت ملتی ہے، پیسے دے کے امامت لیجیے. امامت کے ساتھ جو برکتیں ہیں، اللہ کی مددیں ہیں، اور وقت پر جو نمازیں ہوتی ہیں، آپ اس کا تصور امامت کے بغیر نہیں کر سکتے. بس یہ چند باتیں تھی. ہمیں تینوں طبقے میں کام کرنا ہے. مکاتب، اسکولز، ڈپلوما کورسز، سنڈے کلاسز، ویکیشن کورسز، بڑی کورسز، آن لائن کلاسز، جو سمیٹیے جنگی پیمانے پر کام کرنا ہے. یہاں وہاں یہاں 10-20 کام اللہ لیں گے، ہم تھوڑی کرنے والے. کرانے والی ذات اللہ کی، توفیق دینے والی ذات اللہ کی. نیت کرنا ہمارا کام، ہم نیت تو کر سکتے ہیں. آج سے طے کریں انشاءاللہ میں اپنی جگہ جا کر اس مرتبہ سب سے اولین فرصت میں ڈپلوما شروع کروں گا. چاہے 2 بچے آئیں، 2 لڑکیاں آئیں، میرے ہاتھ کا پیسہ جائے. میرے 2000 روپے مہینے کے جا رہے ہیں، میرے 10,000 روپے علاج کو جانے والے، جس کی برکت سے اللہ بچائیں گے. معمولی حساب پھر چل پڑے گا. آن لائن شروع کیجیے، پارٹ ٹائم شروع کیجیے. مدرسے سے میں گزارش کروں گا، مولانا تصور صاحب سے، مولانا حسان صاحب، مولانا حسان صاحب، یہاں پر بھی آپ پورے کورسز شروع کر دیجیے. ایک ماڈل مدرسہ پوری دنیا کے لیے بنے. یہاں پر 60,000 بچے پڑھتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مکاتب میں. اس مکاتب کے نظام پہ مت چھوڑیے، وہ بھی ہے لیکن وہ 10% ہے نا. مجھے 80%، 90% اور باقی ہے. ان کے حساب سے ہم کسی حرام چیز کو جائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو گوارا کر رہے ہیں.
ہاں یہ مت کہیے مولانا ہے جو انہوں نے جائز کہہ دیا اسکرٹ پہننا لپسٹک لگانا، نہیں، ہم گوارا کر رہے ہیں ایک بڑے فائدے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ون بائی ون جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی، اللہ کرے میں نے اپنی تذکیر کے لیے کہا ہے آپ سے، لیکن میں آخر میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ اجازت دیں، اگر بور نہیں ہوئے ہوں تو آپ کی دعا مجھے اس وقت ملے گی جب میں جلدی ختم کروں گا۔ بھوکے کو 2 روٹی چاہیے، اندھے کو 2 آنکھیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ بیان جلدی ختم کرنا چاہیے۔ بس ایک بات ایک رہ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں۔ ایک تو میں نے صبح کہا، لیکن یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف فرمائیں، مجھے امید ہے کہ 99% ہمارے علماء جو اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے بشرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ میں اپنی تذکیر کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ صبح کہا بے سوز تپش بے درد خلش ہے عمر ابد بھی لا حاصل، اخلاص، استقامت، اعتماد اور ان تک کوششیں، پھر اللہ سے قبولیت کی دعا۔ جب تک ہمارے پاس یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی ان کی شاگردوں میں ہیں، بڑا ذوق اللہ نے ان کو عطا فرمایا حضرت مولانا کی طرف۔ ایک ایک لفظ جو ہے قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے نا، وہ اس سے زیادہ مطلب بلیغ اور معجز لفظ نہیں ہو سکتا۔ کبھی یقبل بھی آتا ہے، لیکن تقبل کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت ابراہیم اس روئے زمین پر ان سے کوئی برگزیدہ انسان اس وقت نہیں ہے، اور میرا تو یقین ہے کہ اللہ کے 5 آخری درجے کے محبوب ترین بندوں میں سے حضرت ابراہیم ہے۔ اتنا اللہ نے ان کو کیا کہا؟ دوست کہا۔ اللہ کا کوئی دوست ہوتا ہے دنیا کی طرف؟ لیکن ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے دوست اور دوست سے کیسے محبت ہوتی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جو آزمائشیں ان پر گزری، شاید کسی پر آئی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کر کے، اللہ کا نبی، اللہ کا سب سے چہیتا بندہ، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا پہلا گھر اللہ کے بتائی ہوئی جگہ پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تعمیر کر رہا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے کہنے پر کیا انہوں نے، اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا، اللہ کی عبادت کے لیے کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، قبولیت کے پورے امکانات میں 100% پورے یقین کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلتا ہے، اللہ نے نقل کیا میرے لیے، آپ کے لیے، اس مرتبے پر پہنچ کر بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اللہ میرا ایک کام قبول ہو یا نہ ہو، قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ تقبل بتکلف قبول کر، قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے سماج کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سے کوئی دین کا کام ہی نہیں ہوا اور ہم مطمئن ہیں، ہم عالم ہو گئے، ہم نے وہ کام کر دیا، ہم نے مکتب چلا دیا، ہم مدرسے کے قیام میں شامل ہیں، ہم نے اسکول بنا دیا۔ سب سے زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ جتنا کام جس سے لے گا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیے استقامت، اخلاص اور قبولیت۔ ربنا تقبل منا، کہ اللہ بتکلف قبول کر۔ یہ کب قبول ہوگا؟ جب ہمارے پاس سوچ سانس کا ایک حصہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی میں عمل دوسروں سے زیادہ ہوگا، ہمارے بچوں سے زیادہ، ہمارے طلباء سے زیادہ، ہمارے عوام سے زیادہ، ہمارے معاصر علماء سے زیادہ۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہی باتیں جو آپ نے سنی ہیں، میں آپ سے کہوں گا 2 رکعت کم از کم ہم میں سے کسی کی تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے، بالکل نہیں۔ میری جان چلی جائے، رات کو دیر سے سوؤں گا، میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ آج میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میری آنکھ کھلتی رہی تو مجھے میری آنکھ کھول دے اور مجھے اٹھا کے مصلی پر بٹھا دے۔ جو لذت قرآن مجید میں کہیں پر بھی مجھے معاف فرمائے، نماز کی تفصیل نہیں۔ کہیں بتا سکتے ہیں 5 وقت کی نماز قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا۔ کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، سب اللہ کے رسول پہ چھوڑ دیا، تم بیان کرو۔ فرض اتنا بتایا، فرض کی تفصیلات بیان نہیں کی، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بار بار ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔
فتہجد بھی نافلۃ لک، ایک جگہ دو جگہ، اندازہ ہوتا ہے تہجد اللہ کو کتنی ادنا درجے کا بھی بن نہیں سکتا اگر اس نے تہجد کا اپنا معمول نہیں بنایا۔ ہم میں سے کسی کی پہلا دن شادی کا ہو، ہم طے کریں انشاءاللہ ہماری کم از کم 2 رکعت تہجد نہیں چھوٹے گی۔ 10 منٹ کی روزانہ اللہ سے اپنی مادری زبان میں راز و نیاز کی باتیں اس سے کم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح 3 صورتیں ہماری کبھی چھوٹی نہیں چاہیے، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، دن بھر تلاوت کے باوجود۔ سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، سورہ سجدہ پڑھے بغیر کبھی سوئے نہیں اللہ کے۔ اور کتنی بار اللہ کے رسول تہجد میں یا باقی دن میں جو ہے سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے؟ میرے امتی کے ہر دل میں سورہ یاسین ہو۔ مردوں پر نزا کا عالم ہے، تم بڑی آواز سے یاسین پڑھو، اللہ اس کو موت کی سختی آسان کر دے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی طے کرے، ہم مولانا علی میاں نہیں بن سکتے، ان کی نقل تو کر سکتے ہیں، دن میں 11 بار نہ صحیح، ہم کم از کم 4 بار سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے۔ میں آپ کو فری کا نسخہ بتاتا ہوں، کوئی وقت نہیں۔ آپ بولیں کیسے ہوتا ہے؟ یاسین پڑھو تو یاسین ہو جاتا ہے کیا؟ وہی بتا رہا میں آپ کو، کوئی وقت آپ کو دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے مسجد جا رہے ہیں، آج سے طے کر لیں میں پیدل جاؤں گا، کتنا گھر بھی قریب ہو 4 منٹ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھنے کو لگتا نہیں۔ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا، اور ظہر کے بعد 4 رکعت کا معمول آپ کا ہونا چاہیے، یقیناً ہوگا۔ ان 4 رکعتوں میں طے کر دیجئے میں یاسین پڑھوں گا۔ مغرب کی بعد 6 رکعت سے کم ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے اگر ثابت ہو گیا تو ہم ثواب سے محروم، اگر ثابت نہیں ہوا تو عذاب تو نہیں ملے گا نا، جنرل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے سب بزرگوں کے یہاں 8 رکعت اور 6 رکعت سے کم مغرب کی بعد نماز ہوگی۔ آج سے ہم طے کریں کچھ بھی کام آئے میں مغرب بعد 6 رکعت سے کم رکعت نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے، اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔ 4 رکعت کے اندر آپ طے کر دیجئے مجھے یاسین پڑھنی ہے، 2 رکعت کے اندر سورہ واقعہ پڑھنی ہے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت کے اندر آپ کو سورہ ملک پڑھنا ہے، 3 رکعت آپ کی وتر ہے۔ ایک دن میں کتنی بار سورہ یاسین ہو گیا؟ 4 بار ہوا نہیں ہوا؟ فجر کو جاتے ہوئے، فجر کو آتے ہوئے، اور ظہر کے بعد 4 رکعت میں، اور مغرب کے بعد 4 رکعت میں۔ فری یاسین ہوا کہ نہیں ہوا؟ سورہ واقعہ آپ نے کہاں پڑھا؟ مغرب کے بعد 2 رکعت کے اندر پڑھا۔ شروع کے دن میں آپ کو 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے، اس کے بعد پھر عادت پڑ جائے گی، انشاءاللہ کم وقت میں ہو جائے گا۔ سفر میں ہیں، ٹرین سے اترے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر کے آپ خود بھی مت پڑھیں۔ ٹرین پر جا کر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، لیکن سجدے کو جگہ نہیں ملتی، بس اتنی آیت پڑھیے جہاں تک سجدہ ہوتا ہے۔ آپ مصلی پر رکیے، ٹرین پر، پلیٹ فارم پر ایک معمول بنا دیجئے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر میں سفر پر ہوں بس سورہ سجدے کی آیت تک پڑھوں گا، پھر ٹرین پر بیٹھوں گا، پھر اپنی سورت مکمل کروں گا، تو ٹرین پر بھی آپ کی سورہ سجدہ نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ 10-15 دن معمول بنا دیجئے، آپ کے ذہن میں بات بھی نہیں ہوگی، خود بخود آپ کی زبان پر سورہ سجدہ، سورہ ملک اور سورہ واقعہ چڑھ جائے۔ باوضو رہنا اور باوضو سونا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کیا بات ہے، میں جنت میں جب گیا غالباً معراج میں اللہ تعالیٰ لے گئے تھے، کوئی وہاں پر نہیں تھا، صرف تمہاری آواز آ رہی تھی۔ بلال بتا کیا تم نے عمل کیا؟ ڈر گئے، نہ حضرت ابوبکر کا نام لیا، نہ حضرت عائشہ کا، نہ حضرت فاطمہ کا، نہ کسی کا بھی نہیں سکتے تھے، یہ تو اور درجے کے بڑے ہوئے تھے۔ لیکن وہاں پر اللہ نے حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے کہا شاید میرا یہ عمل اللہ کو پسند آئے، میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں باوضو رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولین داخلہ بھی ملا، ہم کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ دیکھ میں چھوٹی سنت ہے، ایک معمول بنا دیے، واش روم میں جائیں گے، واش روم سے واپس نہیں آنا ہے، 10 بار وضو چھوٹ جائے، آپ جغرافیہ پڑھا رہے ہوں، تاریخ پڑھا رہے ہوں، وضو کے بغیر نہیں پڑھائیں گے۔
آپ گھر جا رہے ہوں وضو کے بغیر نہیں جائیں گے، وضو سے ایک قسم کا سکون ملتا ہے، ایک نور محسوس ہوتا ہے گنہگار انسان کو بھی۔ اسی طرح رات کو جب بھی آپ کو سونا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے لیٹے لیٹے وہ دل میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ کھلتی نہیں کیا؟ چاہے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے، میں آپ سے کہتا ہوں چاہے آپ کی بیوی کے ساتھ سو رہے ہوں وضو ٹوٹ جائے، لیکن آپ سوتے وقت باوضو سوئے تھے نا، انشاءاللہ جب بھی آنکھ کھلے گی آپ لیٹے لیٹے دل میں دعا کریں گے، استقامت کی، اخلاص کی، اللہیت کی، قبولیت کی، کام کی توفیق کی، ایمان پر باقی رہنے کی، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے اللہ اس بابرکت باوضو سونے کی برکت سے ان دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ آج سے معمول کیا ہے؟ دن بھر کیا کرنا؟ باوضو رہنا اور رات کو باوضو سونا۔ باقی ایک چھوٹا سا عمل وہ بھی فری میں کرنے کا ہم بتاتا ہوں۔ ہمارے اکثر لوگ تو اصل بات کتاب پڑھنے میں رکتے ہی ہیں، 5 منٹ سے کتاب ہوتی نہیں، جیب میں چھوٹی سی تسبیح، سب کی تسبیح ہوگی، کتاب سن بھی رہے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ، 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 33 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، 33 مرتبہ استغفار، 33 مرتبہ درود شریف اور 33 مرتبہ کلمہ طیبہ۔ 4 سے 5 منٹ نہیں لگتے۔ فجر کے بعد بھی اگر ہمارا درس ہو رہا ہے تب بھی ہم 5 منٹ رک کر وہ ذکر کر کے آئیں گے۔ کرنا چاہیے 1000 بار نہ ہونے کے مقابلے میں، 33 بار تو کبھی چھوٹے گا ہی نہیں مجھے۔ اصل بات وہ کرتا ہوں وہ عشیہ فرشتوں کے آنے جانے کے وقت ہوتا ہے، اللہ کو یہ ذکر بہت پسند ہے، ہم ذکر کی فضائل بیان کریں اور ہم خود ذکر نہ کریں تو انشاءاللہ کم از کم آغاز ہمارا یہ ہوگا فجر کے بعد ہم 33 مرتبہ کم از کم اولین فرصت میں ان چیزوں ان اوراد کا کیا بنائیں گے؟ معمول بنائیں گے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف، رات کو جلدی سونا، معوذتین کا پڑھنا، یہ سب تو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بڑی تاکید کرتے تھے، منزل آتی ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو جنات اور سحر اور عصیب کے اثرات سے بچاتی ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ دشمن لوگ علماء کی ہے، سحر بھی، عصیب بھی، دشمنی بھی، کوئی کرے نہ کرے، میں تو اپنی حفاظت کا سامان کر کے رہوں گا۔ معوذتین روزانہ پڑھنا اور اس کے ساتھ منزل آپ 2-4 دفعہ پڑھی وہ آیت اکثر آپ کو یاد رہتی ہے، پھر خود بخود آپ کی زبانی ایک مرتبہ ایک دن میں کم از کم ایک منزل پڑھنا۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی 2 رکعت کم از کم تہجد، 10 منٹ کم از کم مادری زبان میں دعا۔ ایک دن میں کتنی بار؟ 4 بار یاسین شریف۔ مغرب بعد کتنی نمازوں کا معمول؟ 6 رکعت۔ اور روزانہ سورہ ملک، سورہ واقعات اور باوضو رہنا، باوضو سونا، اور اس کے ساتھ آخر میں کیا بتایا؟ تسبیح چھوٹی سی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سے جو مانگیں گے ہمارے حق میں اگر فیصلے ہوئے ہیں ملکوں میں کام لینے کے، اللہ ان اعمال کی برکت سے پوری انسانیت میں کام لینے کے فیصلے کرے گا، ہماری نسلوں میں بھی اللہ فیصلے کرے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے اپنی تذکیر کے لیے کہا، سوچ ساز کے ساتھ یہ عمل میں روزانہ کچھ نہ کچھ ترقی، ہر ہفتے ترقی، ہر مہینے ترقی۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ عمل پسند ہے۔ تو یہ باتیں اللہ نے اپنے فضل سے جو کہلوائی ہیں، اگر کوئی بات غلط ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو بات اگر صحیح نکلی ہے اللہ تعالیٰ خود مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا تصور صاحب سے کہوں گا کہ یہ بہت اچھا آپ نے عمل بنایا ہے، ہر 3-4 سال میں فارغی کو جمع کرنے کا۔ میں آپ سے کہوں گا ہر سال جو فارغ ہوتے ہیں آخری درجے کے طلباء، ان کے لیے 2 دن خاص رکھیے اور ان جیسے لوگوں کو بلائیے، دعوتی کام کرنے والوں کو، اور ان کے سامنے ہمارے طلباء کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، ایک نئے عزم کے ساتھ جا کر اپنے یہاں نئے انداز میں کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی فارغین کو آپ 3 سال بلائیے، لیکن ہر سال فارغ ہونے والوں کو، بلکہ اس کے آگے میں کہوں گا کہ اگر اللہ گنجائش دے تو 3-4 دن یا ہفتہ نکال کر ہندوستان میں جہاں دعوتی کام ہوتے ہیں، جیسے دیوبند میں، ندوے میں، مطاہر میں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو اور فارغ ہونے والے طلباء کو جا کے دکھائیں گے۔ علماء کے لیے مسئلہ نہیں، مسجد میں سونا اور مفت کھانا مدرسے میں ایسے ہی مل جائے گا، جانے آنے کا خرچہ کون سی بڑی بات۔ موبائل کی کرنسی میں بچے مہینے کو 1000 روپیہ ڈالتے ہیں تو 1000 روپیہ دینا ان کے لیے کون سا مدرسے کی طرف سے دی۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ ہمارے فارغین پورے ملک میں ممتاز نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے اندر ممتاز ہوں گے۔
آج ہم سب کو یہ عہد لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اگر ہم تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ترقی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 10 رکعت پڑھیں گے. ہم 20 منٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج کے بعد اضافہ ہوگا، ہم 25 منٹ دعا کریں گے. ہم 6 رکعت اگر پہلے سے پڑھتے ہیں، آج سے ہم مغرب بعد 8 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم تلاوت کا معمول 1 گھنٹے کا ہے، 1 پارے کا ہے، آج سے 1.25 پارہ کا مسئلہ پڑھیں گے. اعمال میں ترقی کے ساتھ اللہ کی توفیق میں بھی ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت برداشت کیا. ان لوگوں کو تو برداشت نہیں کیا، موڈ فریش تھا آپ کا اور ان کی باتیں ایسی تھی، لیکن ایک طالب علم کی باتیں آپ نے سنی اتنی دیر برداشت کر کے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے، ہم سے بھی کام لے. دین کی تڑپ پڑپ پہ ایک حصہ، ایک شمع ہمیں بھی نصیب فرمائے. میں آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہوں. ہمارے یہاں بھی اگر آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ یا بڑی جماعت کے ساتھ جب بھی آنا چاہیں مولانا سے بات کر کے آئیے، وقت لیجیے. ہمارے یہاں مہمان خانہ ہے، مدرسہ ہے، مولانا اسلامک یونیورسٹی کا پورا کیمپس ہے، سب چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی نظر آئے، ورنہ کچھ نہ کچھ دریا سمندر کے کنارے تو ہے ہی. اسی طرح ڈپلوما کورس وہاں پر شروع کر دیجیے آپ اپنے یہاں، اور کتابیں منگائیے. اور ایک نمبر دیتا ہوں، ہمارے اکیڈمی میں آپ فون کر دیجیے، یا پھر ہمارے طیب صاحب اجل میں ہے 9620104757. یہاں سے ڈپلوما کی کتاب منگائیے. وہ 150 روپے کی کتاب ہے، وہ 75 روپے میں آتی ہے. چاہے بچوں سے آپ 150 روپیہ لیں. 180 روپے کی موٹی کتاب ہے انگریزی کی، وہ 90 روپے میں آئے گی. 9620104757. یہ میرا نمبر نہیں ہے، ہماری مولانا علی میاں اسلامک اکیڈمی کا. وہاں پر واٹس ایپ کر دیجیے، اور اس نمبر پہ بعد صبح 9:30 بجے آفس کھلتا ہے، 12:30 تک، پھر عصر سے مغرب تک رہتا ہے. 5 10 کتابیں منگائیے آپ، جو بھی آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ، انعامات اور مارک شیٹ وغیرہ بھیج دیں گے. ایک چھوٹا سا کام شروع ہو جائے گا. مکاتب میں پڑھانے کے لیے ہمارے یہاں اسلامیات کی کتابیں ہیں. آپ صرف نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، اس کے بجائے اگر اسلامیات پڑھائیں گے، آپ کے اسلامیات میں ناظرہ قرآن بھی ہے، حفظ قرآن بھی ہے، تعلیم الاسلام بھی ہے، اور اس میں سیرت بھی ہے، عقائد بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں. نورانی قاعدہ 6 مہینے میں ختم ہونے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں ختم ہو، لیکن آپ کے مکتب میں آنے والا بچہ روزانہ ایک حدیث یاد کرے گا، ایک سورت یاد کرے گا، ایک دعا یاد کرے گا. اس طرح اس میں انعامات ملتے ہیں، میڈل ملتا ہے ہمارے اکیڈمی سے. اور یہ مکاتب اور یہ اسکولوں میں جو امتحانات ہمارے اسلامیات کے ہوتے ہیں، 350 بچوں سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. ابھی تقریباً 1.5 لاکھ بچے ایک سال میں شریک ہوتے ہیں. آپ کے اجین سے بہت کئی ہزار بچے شریک ہوتے ہیں، اندور سے بھی اسکولوں سے آتے ہیں، مکاتب میں بھی اور اسکولوں میں بھی. پھر اسٹوریز کی کتابیں اگر منگانا چاہیں وہ بھی منگائیے آپ. قرآن کے واقعات، ڈپلوما والی کتابیں، اور کوئی چیز کی کبھی ضرورت ہو تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ہر طرح حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. آپ کے مدرسے کے ذمہ داران جو آپ کی فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کی فکروں کے مطابق آپ کو بنائے اور ہم کو بنائے. اور آپ سے اللہ دور دیر کے لیے کام لے، اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں کام لے. ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے قبولیت سے نوازے اور اپنی توفیق سے محروم نہ کرے. اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ کرتا رہے، اور پوری انسانیت کی لہر میں اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.